نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاک ڈفرنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں آصف حمید حاضر ہوں۔ آج اس پروگرام میں جو شریک گفتگو ہیں وہ پاکستان کے پہلے وائرولوجسٹ پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب ہیں۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے وائرس پر اور ویکسین پر۔ پچھلے 2 سال سے تقریباً کرونا وائرس کے بارے میں مختلف نظریات سنتے آ رہے ہیں، کانسپیریسی تھیوریز سنتے آ رہے ہیں، بیمار ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں، لوگوں کو اس بیماری سے مرتا دیکھتے آ رہے ہیں، لوگوں کو اس بیماری سے شفا یاب ہوتا اللہ کے فضل سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے وہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن وائرس کے بعد جب معاملہ آیا ہے ویکسینز کا تو پھر کچھ نئی کہانیاں، نئے سوالات، نئے اندیشے۔ اس وقت ان چیزوں نے ہر شخص کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کچھ بڑی کمپنیاں ہیں جو دوا سازی کا کام کرتی ہیں، اور دوا سازی کے لیے وہ کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہیں۔ ان کی دواؤں سے آرام بھی آتا ہے، لیکن وہ دوائیں بیچنا بھی چاہتے ہیں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان کے ناقدین ان کی کل کام کو جو ہے وہ نگیٹ کرتے ہیں کہ جناب کل کا کل بدنیتی پر مبنی ہے۔ تو زیادہ تر آراء جو ہیں وہ بہت متصادم ہیں، کچھ ٹوٹل ان پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ ٹوٹل ان کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ایک دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ میں دعا بڑے دل کی گہرائی سے مانگ رہا ہوں۔ وہ دعا ہے اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ، مجھے دکھا چیزوں کی حقیقت جیسے کہ وہ ہے۔ ویکسین کے حوالے سے میں خود بہت سے گو مگو کا، بہت سے اندیشوں کا شکار ہوں، اور اسی حوالے سے میں نے آج محترم ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو زحمت دی ہے۔ جناب پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس بات کا ذکر کیا تو یو ور مور دین ریڈی ٹو کم، اور آپ پوری طرح اس بات کو کریں۔ آپ کا ایک اور میدان ہے جو علمی اور ادبی ہے، اس پر تو خیر ہم نشست آپ سے بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی بہت آپ کا کام ہے، لیکن سردست جو ہے یہ صورتحال جو وائرس اور ویکسین، اور جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پہلے وائرولوجسٹ ہیں پاکستان کے، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سے استفادہ کروں گا، اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج جواب دینا ہے آپ نے دل سے۔ بالکل، آپ بھی انسان، ہم بھی انسان، لیکن جواب دل سے چاہیے۔ بالکل۔ ایک ہے آپ کا کہ ایک جسے ہم کہیں نا کہ پروفیشنل رقابت، اس چیز کو بالکل سامنے رکھنا نہیں۔ سر، وائرس کے معاملے میں یہ رائے آئی تھی کہ یہ وائرس بنایا ہوا ہے، ایک رائے یہ آئی تھی یہ وائرس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک رائے تھی کہ بھئی یہ جس طرح وائرس ہوتے ہیں اس طرح ہے، اس کے پیچھے کوئی جسے کہیں سازش نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان 3 میں کہاں پاتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھی ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ایز اے مسلمان ہمیں حقیقت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی رومی نے کہا ایک خوبصورت شعر کہ ہر کرا در سینے باشد فتح باب، اوز ہر ذرے بے بیند آفتاب۔ جس کے دل کے دروازے اللہ کھول دے اور روشنی دے دے، اس کو ہر ذرے میں سورج نظر آتا ہے۔ تو بطور پروفیسر آف وائرالوجی میں نے پچھلے 40 برس وائرس کی تحقیق اور پڑھانے میں اور پڑھنے میں اور اس پہ خطبات دینے میں پوری دنیا میں نے گزارے۔ اب آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وائرس جو ہے یہ کہاں پہ ہے، تو بات یہ ہے کہ وائرسز شروع سے ہیں، ان کا جو علم ہے وہ ہمیں ابھی ہوا ہے،
پچھلے کچھ 100-150 برس میں اگرچہ یہ لفظ بولا جاتا رہا ہے، جیسے اس نے کہا ہے، یہ 2000 سال پہلے بھی لیٹن میں ہمارے کو ایسے حوالے ملتے ہیں جہاں انہوں نے پوائزنس بیماری کاز کرنے کے جو تھے اس کو وائرس کا لفظ بولا۔ اس کے بعد اور میں کہیں دور نہیں جاتا، ایک کتاب لکھی ہے اس نے اپنی سوانح عمری فارسی زبان میں، شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے، تو اس نے بھی اپنے ہاتھی کے ریبیز سے مرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 ہاتھیوں کو اس کا کتا کاٹ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ کتے کے منہ میں کون سی ایسی زہریلی چیز ہے کہ حقیر سے جانور سے اتنا بڑا ہاتھی جو ہے وہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس نے بھی اس کا ذکر کیا۔ تو وائرس لوگوں کو گو کہ اس کا ایگزیکٹ علم اب ہوا ہے، اور بلکہ ویکسین کی جو دریافت ہوئی ہے وہ بھی وائرس کے علم سے پہلے ہوئی ہے۔ اسمال پاکس کی ویکسین جب ایڈورڈ جینر نے 1797 میں، آج سے تقریباً 250 برس پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 230 برس پہلے کے جب اس نے دریافت کیا انگلستان میں، تو اس کو وائرس کا علم نہیں تھا اس وقت۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ اسمال پاکس جو ہے وہ وائرس ہے، لیکن اسمال پاکس کی ویکسین نے پوری دنیا سے اس موذی مرض کا خاتمہ کر دیا جس کی وجہ سے 10% لوگ جو زمین پہ پیدا ہوتے تھے وہ چیچک کا شکار ہو کے مر جاتے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وائرس آئیڈینٹیفائی ہونے سے پہلے ویکسین آ گئی۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ انگلستان میں جہاں کا وہ رہنے والا تھا، گلوچسترشائر کے علاقے کا، اس نے یہ دیکھا کہ ہر انگریز جو ہے، خاتون یا مرد، اس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہیں۔ ٹھیک۔ ماسوائے ان لڑکیوں کے یا گوالوں کے جو دودھ کا بزنس کرتے ہیں اور گائے کا دودھ دھوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ دیکھا کہ گائے کے تھن کے اوپر، اس کی اڈر پہ کچھ ایسے ہوتے تھے پاکس، جسے آپ کہہ سکتے ہیں آبلے، جن کے ساتھ یہ اب دودھ دھوتی تھیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر وہ آبلہ منتقل ہو جاتا تھا، اور یہاں پہ ان کو کچھ دیر زخم رہتا تھا، پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور ان کو امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی تھی، کاؤ پاکس کے، جو اسمال پاکس سے ان کو بچاتی تھی۔ کاؤ پاکس بچاتی تھی اسمال پاکس۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کاؤ پاکس کو لیا اور اس نے کاف جو تھے، بچھڑا، مزے کی بات یہ ہے کہ بچھڑا جو ہے اس کو پنجابی میں وچھا کہتے ہیں اور سندھی میں وچھو کہتے ہیں، اور لیٹن زبان میں اس کو بھی وچھا ہی کہتے ہیں، وکسا، VACCA۔ اچھا۔ اور ویکسین جو ہے وچھا سے نکلی ہے۔ اچھا، وکسا۔ واہ واہ واہ، یہ تو ایک نئی معلومات ہے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ویکسین کا لفظ اس سے آیا ہے، اور یہ لفظ وہی ہے جو ساری ہندو اروپائی زبانوں میں ایک ہی ہے، اچھا اچھا، وکسا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ کاف جو تھا، بچھڑا، اس کے اوپر اس کے سکن کو واش کر کے، اس کو کر کے جسے کہتے ہیں بلیڈ کے سکریچ، اس کے اوپر وہ لگایا، اور پھر جب اس کے جسم کے اوپر وہ پاکس کے اثرات ہوئے تو ان کو اکٹھا کر کے پلازما کو شیشیوں میں ڈال کے تو اس کو لوگوں کو لگانا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو ویکسین لگاتا گیا وہ اس کو چیچک نہیں ہوتی تھی، اور ہر 3 سال بعد لوگوں کو لگاتے تھے۔ اب پوری دنیا میں یہ ایک بڑا لمبا عمل ہے، اور بلکہ آپ سے جیسے آپ فرما رہے تھے 1888 کے قریب انگریزوں نے ہندوستان میں، کیونکہ یہ ہندوستان تھا اس وقت پاکستان بننے سے پہلے، تو سارے علاقے میں انہوں نے اسمال پاکس ویکسینز لگانا شروع کی۔ اچھا، پنڈت جو تھے وہ ہندو پنڈت وہ بڑے پریشان ہوئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے مذہب کے مطابق ایک گاڈس ہے جس کا نام ہے ان کی دیوی، جس کا شیتلا ماتا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں آسمان پہ کھڑی ہے شیتلا ماتا، اور اس کے ہاتھ میں چھاچ ہے، اور چھاچ کے اوپر دانے ہیں، اور وہ ایسے کر رہی ہے، اور دانے نیچے گرتے ہیں اور چہرے کے اوپر پڑتے ہیں تو لوگوں کو پاکس ہو جاتی۔ اور یہ جو کنہیا لال نے کتاب لکھی تھی لاہور کی عمارتوں کی، وہ کہتا ہے لاہور کے اندر سب سے امپورٹنٹ مندر شیتلا ماتا کا تھا، اور وہ کہتا ہے اس میں ہندو کم اور مسلمان زیادہ جاتے ہیں چیچک سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، تو ان کے مندر سے ان کی پریکٹس چل رہی تھی، ان کے دیوی کو لوگ نذرانے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویکسین لگی تو یہ تو بزنس ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، وہ ویریولیشن بھی کرتے تھے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ پنڈتوں نے کہا کہ جی ہم نے ویکسین نہیں لگوانی، کیونکہ اس کے اندر گائے کا خون شامل ہے، یہ بچھڑے سے بنی ہے، اس کا پلازما موجود ہے،
اور ہمارے دین کے مطابق کوئی ایسی چیز جس کا تعلق گائے کے ساتھ ہو یا گائے کی کسی جزو کے ساتھ، اس کا استعمال کسی طرح بھی حرام ہے۔ اچھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب مسلمانوں نے انکار کا بڑا اچھا طریقہ ڈھونڈا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ انگریز جو ویکسین لگا رہے ہیں، جب لگاتے ہیں تو بلڈ نکلتا خون، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا بچہ ہے جس کے خون کی بجائے دودھ نکلے، تو چونکہ وہ امام مہدی ہوگا جس کا دودھ نکلے گا خون کی جگہ، تو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت کانسپائریسی تھیوریز اس وقت بھی تھی، اور جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ایک پوری ہسٹری ہے پنجاب کی پینڈیمکس کی 1850 سے 1947 تک، جس میں کوئی تقریباً 8.5 ملین لوگ ٹوٹل مرے تھے، اور یہ کتاب لکھی ہے چندی گڑھ میں۔ 8.5 ملین لوگ ٹوٹل دنیا میں؟ اس نہیں، پنجاب میں 1850 سے 1947 تک 85 لاکھ لوگ، 85 لاکھ اس 100 برس میں، 1850 سے 1947 تک۔ اور ایک کتاب لکھی ہے چندی گڑھ میں، ایک مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے پوری ہسٹری لکھی ہے، اس میں سارا اس نے پینڈیمکس کے بارے میں پورا ذکر کیا پنجاب میں کیسے۔ تو بات یہ ہے کہ ویکسین، اب یہ جو 3 آراء ہیں جی، یہ اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، میرا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ اب تک جتنے وائرس آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے، یہ آتے رہیں گے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ جب ایڈز کا وائرس آیا تھا تو اس سے پہلے انگریز کہتے تھے، ہمیں ایک پیپر میں ایک کویسچن آیا کرتا تھا کہ وائرالوجی از نو مور اے نیسیسٹی، اٹ از اے لگژری۔ پھر ایڈز آ گئی، اور ایڈز کا جب وائرس آیا تو وائرالوجی پھر لائم لائٹ پہ آ گئے۔ اس کے بعد جب بات یہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں تجربات ہیں، اور وہ تجربات چل رہے ہیں اپنی طرح پیرالل، جیسے انسان بن رہے ہیں اسی طریقہ باقی جینز ہیں۔ اب یہ جین آپس میں مکس بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اچانک جب نیا وائرس آ کے انسان کے اندر آ جاتا ہے باہر سے، جیسے ایڈز کا وائرس آیا تھا، باہر سے آیا تھا، باہر سے آیا تھا، بندروں سے آیا تھا افریقہ کے، یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں سے بھی آیا تھا آ گیا، اور انسان کو اس سے پہلے کوئی امیونٹی اس کے اگینسٹ نہیں تھی، ٹھیک۔ تو وہ وائرس جن کے اگینسٹ آپ کو امیونٹی ہے، میں آپ کو میزلز کی مثال دیتا ہوں، خسرے کی۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ خسرے کے اوپر اور چیچک کے اوپر سب سے اچھی کتاب وائرس کی دریافت سے بھی پہلے ابو بکر زکریا رازی کی ہے، الجدری والحصبہ، اسمال پاکس اینڈ میزلس، اور اس کے 35 چیپٹر ہیں، اور اس کا میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا۔ میں نے ساری کتاب عربی زبان میں پڑھی، حالانکہ وہ پرشین تھا لیکن کتاب اس کی عربی کی تھی، یہ اس کی جو تہران میں پیدا ہوا تھا، یہ جو ہے کتاب الجدری والحصبہ۔ وہ لکھتا ہے کہ میزل جو ہے یہ اسمال پاک سے زیادہ خطرناک ہے، اور میزل سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور واقعی اس وقت مرتے تھے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی ہمارے ہاں مدافعت پیدا ہوئی جسم کے اندر۔ کیسے ہوتا یہ ہے کہ جب وائرس لگ جائے میزلس تو اب دوبارہ نہیں لگے گا، اوکے، ایک دفعہ لگے گا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے مرنا ہے وہ مر گئے، جو بچ گئے ان کی نسلیں جو ہیں وہ امیون ہوں گی اس کے اگینسٹ، نسلیں بھی اسی طرح جب میزل لیکن وہ ہر بچے کو ہوتا ضرور ہے، نہیں ہوتا تھا ڈیفینیٹلی، لیکن جب وہ فیجی میں گئے انگریز 1870 میں، تو تقریباً 70% آبادی میزل سے مر گئی ہے، کیونکہ ان کو کبھی میزل ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح رازی جس بغداد کی بات کرتا ہے وہاں نیا وائرس آیا تھا، لیکن 1000 سال میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ایڈجسٹ کر لیا آہستہ آہستہ، 1000 سال لگا۔ رازی جو تھے، رازی امیونٹی 1000 سال گلوبلی اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے وائرس کے خلاف کچھ مدافعت پیدا کی، کچھ وائرس نے اپنے آپ کو چینج کیا، میوٹیٹ کیا، یہ ہوا یہ میزلز کے ساتھ، ٹھیک۔ تو اس وقت ہم ایسے ہیں کہ اگر ہم ویکسین نہ لگائیں اور بڑے برے حالات بھی ہوں تو انگریزوں کے علاقے میں 1000 میں سے 1 مرے گا بچہ، اور ہمارے ملک میں شاید 100 میں سے 1 مرے گا میزل سے، ٹھیک۔ لیکن ویکسین نے اب تقریباً کنٹرول کر لیا۔ پولیو جو ہے، پولیو کا مثال یہ ہے، وہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، وہ اگر 100 کو لگے تو فالج 1 کو ہوگا، 99 کو نہیں ہوگا، وہ ان کے اندر امیونٹی ہوگی، نہیں وائرس لگے گا، امیونٹی نہیں ہوگی، لیکن وہ دماغ میں نہیں جائے گا، برین کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا، صرف 1 کو کرے گا۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں میں نے نہیں لگائی، مجھے جو ہے کیوں نہیں ہوا۔ اچھا، یہ اور جب پولیو ویکسین جن ممالک میں لگی ہے، عرب ممالک میں بھی لگی ہے اور دوسرے ممالک میں، کنٹرول ہو گیا، مواصبہ ان 2 ملکوں کے جہاں ہم رہ گئے۔ لیکن پاکستان میں جتنے فرض انداز میں اور بندوق کی سامنے کھڑے کر کے پلائی جاتی ہے، میری بات سنیں، میں 10 برس تک
WHO کا ممبر تھا پولیو ایریڈیکیشن ٹھیک سرٹیفکیشن کا، ٹھیک ہے. 2006 تک ہم نے ورچولی اس پہ کنٹرول کر لیا تھا. ہمارے سالانہ کیسز 28 تھے اور ہم ہندوستان سے بہت بہتر حالت میں تھے اس اچھا. وقت. اور ہمارا یہ خیال تھا میرا اس وقت 2006 میں کہ شاید 1-2 سال میں ہم اس کو کلیئر کر لیں گے. ٹھیک. اب 2006 کے بعد حالات ہوئے خراب. کیا خراب ہوا؟ جو کچھ ہوا ہے وزیرستان میں، جب راستے بند ہوئے ہیں، دوائیاں جانا بند کی گئی ہیں پھر پولیو کی ویکسین کے اگینسٹ. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یکا یک کیسز اوپر چلنا شروع ہوئے ہیں. پھر افغانستان اور پاکستان کے جو تھے درمیان میں بارڈر ختم ہو گیا، آلموسٹ آنا جانا اس طرح جاری رہا. افغانستان میں ہوتا تھا، ادھر چلتا تھا، ادھر چلتا تھا. ورچولی ہم بے بس ہو کے رہ گئے پولیو کے اگینسٹ. ٹھیک. یہ کتنے کیسز کہاں تک پہنچ گئے؟ کیسز جو تھے وہ 400-500 تک بھی ہونا شروع ہو گئے ایک موقع پہ. 28 سے لے کے 28 سے. اور پھر اس وقت صرف ایک وائرس کی ٹائپ رہ گئی تھی، باقی اب تینوں ٹائپیں واپس آ گئی تھی پاکستان میں اس وقت، 3 ٹائپس. جب کہ ہندوستان نے اس پہ کنٹرول کر لیا، نیپال نے کر لیا، صومالیہ نے کر دیا. اس کے بعد یعنی غریب ترین ملک، میں اس ڈیٹیل میں نہیں آیا کیونکہ پولیو پہ آج ہماری بات نہیں ہوتی، بات اس پہ ہو رہی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں ویکسین لگتی ہے وہاں پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں ورلڈ میں. یہ ایک ہمارا تجربہ ہے جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے شروع سے. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ یہ وائرس جو ہے یہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جانوروں کا وائرس تھا. ہاں، کہ یہ مین میڈ نہیں ہے، مین میڈ نہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں ایک وائرس جو ووہان کے اوپر الزام لگایا وہ پھر ایسے ٹرمپ نے کہا چائنیز وائرس. وہ دیکھیں آپ جس بندے کی بات کر رہے ہیں نا، ہی واز دا موسٹ نان سیریس پرسن ان دس ورلڈ. اس مسخرے نے امریکہ کے اندر جو نقصان پہنچایا تھا اس کو کورونا کے کنٹرول کو، اس میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک. اس بے وقوف کو ماضی کا حصہ سمجھے. کوئی مین میڈ نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں، ان کی غلطی ہے، چائنیز کی غلطی یہ تھی کہ وہ جانور کھا رہے تھے جو دنیا میں نہیں کھائے جاتے، جو ہم سوچ نہیں سکتے. دیکھیں ہم کیا کھاتے ہیں، ہم پولٹری کھاتے ہیں نا، اور پولٹری کے علاوہ ہم گائے یا یہ بکرا، اونٹ، 4-5 سپیشیز ہیں جو ہم کھاتے ہیں. باقی یہ چھپکلیاں وپکلیاں کتنی ایسی سپیشیز ہیں، ہزاروں جو پھر رہی ہیں، سانپ ہم نہیں کھاتے. اچھا، وہاں پہ سب کچھ کھاتے ہیں. میں جب گیا تھا گانزو تھے وہاں، چائنا سے ہم پہنچے گانزو، تو ہم آفیشلی گئے تھے. تو میرے ساتھ 96 کی بات ہے، ہمارے ساتھ وہ چائنیز تھا ٹرانسلیٹر. تو اس نے کہا کہ بیویئر آف دی تھنگز ان گانزو، دے ایٹ ایوری تھنگ ود 4 legs ایکسیپٹ ٹیبل، دے ایٹ ایوری تھنگ وچ فلائز ایکسیپٹ ایروپلین، ایوری تھنگ وچ سوئمز بلو واٹر ایکسیپٹ دی سب مرین. اور میں نے جا کے گانزو میں پوچھا، وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں ایک ان کا تھا آرتھوپیڈک سرجن، وہ ہمیں کنڈکٹ کر رہا تھا. تو میں نے کہا میں نے یہ سنا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے یس ٹو سم ایکسٹینٹ. میں نے کہا ٹو سم 80%، نو مور دین دیٹ. اچھا، پھر وہ کھا رہے تھے بندروں. میں نے بندروں کو دیکھا ہے ادھر کسابوں کے، ہانگ کانگ میں جا کے دیکھ لیں، سانپ وانپ سب. اچھا، انہوں نے یہاں سے کہیں سے آیا اس کا مطلب؟ دیکھیں اس اسپیشیز کو جن کا جنگل کے ساتھ تعلق تھا، جن کو ہمارے ساتھ ابھی انسانوں کے کانٹیکٹ میں نہیں آئے ہوئے تھے وہ جانور، انہوں نے پکڑے اور کھائے. اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا. اگر پہلی دفعہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کی بات سے کچھ اتفاق ہوا. یہ کہ 2003 میں سارس پھیلا. ہاں. اچھا، سارس کہاں سے آیا؟ اسی علاقے میں گانزو کے ارد گرد جو کینٹن کا علاقہ ہے چائنا کا. اچھا، ادھر انہوں نے بلیاں کھانا شروع کر دیں، سیوٹ کیٹ. اچھا، میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ڈو یو ایٹ کیٹس؟ کہہ رہے نو. اچھا، میں نے کہا وائی؟ اٹ ڈزنٹ ٹیسٹ ویل. مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے، انہوں نے سیوٹ کیٹ جو کھایا تو سیوٹ کیٹ سے وہ وائرس آیا، لیکن اس کو کنٹرول کر دیا گیا. اسی طریقے سے یہ جو وائرس مرس کو بھی آیا 2013 میں، یہ بہت خطرناک قسم کا کرونا وائرس تھا. یہ جو ابھی آپ بات کریں گے نمبر 3 ہے اینیمل سے. ویسے 8واں کرونا وائرس ہے جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن اینیمل سے آنے والا 3را ہے. ان سب کا تعلق نزلے سے ہے نا؟ دیکھیں بالکل. اور مرس کو بھی جب آیا UAE میں آیا، قطر میں آیا. اچھا، میں تھا وہاں پہ اور ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے عرب دوستوں کو کہ انہوں نے ہر بات ہماری مانی. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے کنٹرول ہو گیا. ان میں کیسے آ گیا؟ عرب تو کیا کھاتے ہیں؟ عرب نہیں کھاتے تھے. عرب کا وہ وائرس تو تھا اس میں، یہ بیٹ میں، ٹھیک ہے نا، بیٹ سے اونٹ میں اور اونٹوں سے انسانوں کو.
اور اس کا فرق یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ انسان میں آیا ہے اور اب انسان کے اندر چل رہا ہے. وہ اونٹ سے بار بار انسان کو لگتا تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو اونٹوں کے تھے کاروان وہ روک دیے. اچھا. اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس کے بعد جو بیمار اونٹ تھے ان کو سلاٹر کیا اور وہ کارڈن کر دیا منیمم بندوں کے ساتھ. حالانکہ اس میں جو مارٹیلٹی تھی وہ 1/3 تھی. 30% پیپل یوز ٹو ڈائی ہو یوز ٹو گیٹ اٹ. لیکن وہ عرب پیننسلا میں کنٹرول ہو گیا. اگر اس کو وہاں پہ کنٹرول نہ کرتے اسی طرح پھیل جاتا. دیکھیں اس میں چانس تھا کیونکہ جب وہ گیا کوریا میں تو کوریا میں 200-400 کیسز ہوئے ہیں. پھر وہ یورپ میں بھی گیا ہے جہاں جہاں ہوا ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا ٹائم پہ. اس کا یہ ہوا ہے کہ چائنیز نے ایک تو یہ ہوا کہ وائرس آ گیا. نمبر 2 اب چائنا میں تھا لیونر ایئر. ٹھیک ہے. لیونر ایئر کے لیے وہ ساری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کی, وہ عید ہوتی ہے ان کی بکنگ بھی ہوتی ہے ہوٹلس کی. انہوں نے سارے اب ان لوگوں نے اس کو چھپایا بھی. چھپایا. مطلب کسی مطلب یہ چیز خبر نکلنے نہیں دی لوکل لوگوں سے. ٹھیک. اب اس سے پہلے کہ چائنا نے اناؤنس کیا 2019 دسمبر 2019. اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہ جنوری میں یا دسمبر کے اینڈ میں WHO نے کہا کہ یہ ہے پرابلم, اس وقت تک وائرس فرانس بھی جا چکا تھا. اوکے. جب انہوں نے بتایا تو جا چکا تھا. مطلب یہ نا کہ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے. اور لیٹ ہونا جو تھا اس کے بعد انہوں نے ڈنڈے مار مار کے اپنے ملک میں کنٹرول کیا. اور پتہ چلا ہمیں کہ اگر ڈنڈے مارے جائیں اور ڈسپلن کیا جائے قائم تو وائرس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور وہ ملک جنہوں نے انسانی حقوق کی بات کی. ٹھیک. اچھا وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سفرڈ. تو گویا یہ ایک نیچرل وائرس ہے بالکل جو انسان میں آیا ہے بالکل اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے. بالکل. آگے چلتے ہیں سر. اس وائرس کے ہونے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جن لوگوں کو وائرس ہوا ان کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ میں بڑا مائلڈ ہوا, کچھ میں درمیانہ, کچھ بہت زیادہ, کچھ میں اس قدر ہوا کہ وہ ریکور کر بھی گئے لیکن پھیپھڑے ان کے نہیں ساتھ دے سکے. اور وہ وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ وائرس کی وجہ سے پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے وہ گئے. کیا آج ہم یہاں پر پہنچیں کہ کون سا وہ ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ بالکل آرام سے بچ گئے, کون سا وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ بچ ہی نہ سکے, اور ان کے یہ وہ کیا ایک نقطہ کیا ہے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ میں ویریئنٹس کی بات نہیں کر رہا, میں پہلے وائرس کی بات کر رہا ہوں جو ووہان سے آیا تھا. پہلے کی بات. ہم نے شروع کر دی تھی مہم کراچی میں. خود میں نے کافی سارے لیکچر اور ادھر ادھر ٹی وی پہ اور لکھنا شروع کر دیا تھا. پاکستان میں وائرس کے آنے سے پہلے ہم نے شروع کر دی تھی. ہم نے جب لوگوں کو کہا کہ مارٹیلٹی جو ہے 2% ہوگی تو کئی لوگ تو خوش ہو گئے, اچھا 2% میں ہم نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا جس کو ہوگا اس کو 100% ہوگا. ٹھیک, جس کو لگے گا. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچوں میں اس وقت جو پہلے ویریئنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس کے اثرات بہت مائلڈ تھے. بہت مائلڈ تھے. ہوتا ہی نہیں تھا بچوں میں. ٹھیک ہے, بچوں میں نہیں ہوتا. صحیح. اب عورتوں میں بھی اس کے اثرات کم تھے مردوں کی نسبت. ٹھیک, اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن کو دیں, مردوں میں عمر کے ساتھ آپ اوپر چلتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. 80% سے اوپر جو تھے ان میں 20% تک 80 ایئر سے اوپر. ہاں, ان میں 20% بھی مارٹیلٹی ہوئی. 60 سے اوپر بھی لوگوں کو. اور پھر وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا, جن کو ڈائبٹیز تھی, جن کو کینسر کا علاج کرا رہے تھے, تو ان کیٹیگریز میں اموات کی ریشو زیادہ ہوئی. گویا یہاں پر میجر فیکٹر امیونٹی نے پلے کیا. امیونٹی نے اور ایج فیکٹر نے. ایج فیکٹر بھی تو امیونٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں. امیونٹی کے ساتھ اور بھی فیکٹر آ جاتے ہیں. مثال تو ٹھیک, بس ہارٹ اگر کسی کا خراب ہے تو اس میں امیونٹی کا تعلق نہیں ہے, اس کے ہارٹ کو انکیپیسیٹیٹ کر دے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم نے ایج کے ساتھ کیٹیگرائز کیا, ہم نے بیماریوں کے ساتھ کیٹیگرائز کیا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں ہمیں نہیں پتا کہ کیا وجوہات تھی. ینگ لوگ تھے 26 یا 25, اچانک لگا ودن 48 آورز اٹھ گئے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ نہیں ابھی تک نہیں پتا. ابھی ہم ریسرچ کا اس پہ ریسرچ ابھی تک جاری ہے لیکن ابھی کنکلوژن ابھی پتہ نہیں چلا. تو یہ ایک چیز تھی خوفناک چیز تھی کہ 80% میں پتہ ہی نہیں چلا. اب میزلز اور اسمال پاکس وہ 2 وائرس ہیں جو جس کے ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے 100%.
اچھا پولیو جس کو لگتا ہے 99% کو پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح بات. اسی طرح اس وائرس کا بھی ہر وائرس کے ایک اپنے ڈائنامکس ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ لگتا ہے تو 5% میں کیوں رہتا ہے کیریئر, 95% کلیئر کیوں کر لیتے. تو دیر آر مینی فیکٹرز, ہر وائرس کے فیکٹرز ہیں. تو اس وائرس کے بھی یہ تھے کہ اس کی علامات 100% ایک جیسی سب میں نہیں تھیں, لہٰذا ابھی کور کاز نہیں معلوم. دیکھیے افیکٹو ہونے کا کور کاز نہیں کور معلوم. کاز کا تو میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ کچھ کازز تو ہمیں معلوم ہیں, جیسے میں نے ایج کا عمر ہے یا بیماریاں ہیں دوسری اس کے ساتھ. لیکن ویسے سر ان میں بھی بہت لوگ واپس آئے ہیں, ریکور ہوئے ہیں. 90 سال کے ایسے بزرگ ہیں ماشاء اللہ, وائرس لگا ایسے کھڑے ہو گئے دوسرے دن, ٹھیک, اور 26 سال کے تھے بیچارے فوت ہو گئے. تو ریئر ایکسیپشنز تو ہیں نا اس میں, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیشنسی ہے جس کو وہ جا کے ہٹ کر رہا ہے. دیکھیں باتیں بہت لوگوں نے کی, کسی نے کہا جی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, مطلب ہر اینگل سے لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے نا, جیسے وائٹامن ڈی کھلا دیں, ٹھیک, کسی میں کچھ کہا کسی میں کچھ کہا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ بیماری جیسے ڈائبٹیز ہے, ہمیں پتہ ہے 200 سال 400 بس ہزاروں سالوں سے اس پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے, ڈیٹا ہمارے پاس ہے. یہ وہ وائرس جب نیا آتا ہے تو اس میں ریسرچ آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے نا. صحیح بات ہے, اچھا تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ہم جو وائرالوجسٹ ہوتے ہیں ہمیں صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے وائرس دیکھے ہوتے ہیں. ہاں, ہم کہتے ہیں کہ جی جو سارس تھا یا مرس کو بھی اسی طرح کا تھا کرونا وائرس, اچھا اس کی علامات بھی اسی طرح ہوں گی. تو ہم اس حساب سے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے پریویس ایکسپیرینس. لیکن ڈیٹا کی بیس پر. ڈیٹا کی بیس. اچھا سر, اب ہم تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں کہ جیسے ہی کرونا آیا ساتھ ہی ڈیفینیٹلی اس کی ویکسین کا ذکر آنا شروع ہو گیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کم سے کم بھی 1.5-2 سال لگیں گے ابھی ہم ٹرائل. سر دنیا میں جو ویکسین بنتی ہے یا جو ایسی دوائی ہوتی ہے اس پر ایک بہت لمبا عرصہ آلموسٹ 12 ایئرز جس کو کہا جائے نا, اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوتی ہے. اس کے 5 سے 6 سٹیجز یا فیزز ہوتے ہیں جس سے وہ ریسرچ ہو کے گزرتی ہے. اور جتنی بھی آپ نے ویکسین کا ذکر فرمایا دے ہیو بین ٹیسٹڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. صحیح. یہ ایمرجنسی سچویشن تھی کووڈ-19 کے حوالے سے, بھئی یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, ایمرجنسی سچویشن. اچھا, اس میں ان کے پاس میکسیمم 7 سے 8 مہینے کے ٹائم کے بعد انہوں نے پہلی ویکسین اٹھا کے نکال دی. بالکل, ٹھیک ہے سر. اب میرا جو ایشو آتا ہے جس پر کہ میں پریشان ہوں کہ بھائی اس کے پلسز اور مائنسز کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ جتنا عرصہ چوہوں پر ہونی چاہیے تھے اس سے کم عرصے میں یہ ہو کہ انسانوں پر جتنا عرصہ جانور, دیکھو 5th سٹیج تک جاتا ہے جانوروں پہ, یا 4th سٹیج تک ٹیسٹنگ جانوروں پہ جاتی ہے, پھر آتی ہے انسانوں پر. یہ سر نہیں ہوا. یہاں پر اب کیا ہوا کہ یہاں پر مختلف برانڈز کی ویکسینز آ گئیں. ان برانڈز کی ویکسین کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 2 بنیادی میجر ڈویژنز ہم کر سکتے ہیں. میں ایز اے لے مین بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایسے ہی بات, جیسے ایک چراغ جو ہے نا سورج کے سامنے چراغ دکھانا, لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, ایک ویکسین وہ تھی جس کا طریقہ کار ٹریڈیشنل تھا کہ انہوں نے وہی مرے ہوئے یا جو بھی ان ایکٹیو وہ لے کر وہ انسان کے جسم میں ڈالے تاکہ ان کا وہ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے. لیکن ایک ویکسین یا مختلف ویکسین جو یورپ میں اور امریکہ میں بنی ہیں, انہوں نے وہ کام کیا, یہ میری محدود معلومات کی حد تک, جو تاریخ انسانی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. RNA یہ آپ کے سیل کے اندر تک جا کر ایک نئی چیز بنا رہی ہے جو ایک خاص قسم کی پروٹین پروڈیوس کرے گا. اتنا گہرا, اتنا گھس کر انٹرونشن خلق انسانیت میں, ٹھیک ہے, وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے with a very short period of test. میں جو دیکھیں 2-3 آپ نے مجھ پہ کویسچنز کی بچھاڑ کر دی ہے, اور میرا خیال ہے ایک ایک کر کے ہم کریں گے. جیسے دیکھ آپ نے فرمایا آپ کا ماشاءاللہ بہت نالج ہے قرآن پاک کا, لیکن اللہ کی خلقت جو ہے تخلیق, اس میں تغیر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس کی میں وجہ بتاؤں گا, ٹھیک, اس سے میں پہلے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ DNA نہیں ہم ڈال رہے. DNA جو ہے اس کے 46 کروموزومز انٹیکٹ ہیں, وہ DNA نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اور RNA DNA میں کنورٹ نہیں ہوگا. انسان کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, ریٹرو وائرس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریٹرو وائرس نہیں ہے یہ, اور اس لیے یہ جائے گا پروٹین بنائے گا اور ختم ہو جائے گا.
سیل میں، سیل کے اندر ضرور جائے گا. سیل کے سائٹوپلازم میں رہے گا, نیوکلیس میں نہیں جائے گا. اور سائٹوپلازم میں یہ بنائے گا پروٹین, اور پروٹین جو ہے وہ باڈی میں امیونٹی ڈیولپ کرنے کے کام آئے گی. اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. یہ آر این اے ختم ہو جائے گا. اچھا ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب باڈی پروٹین بناتی رہے گی وہ والا؟ نہیں, باڈی اتنی دیر پروٹین بنائے گی کچھ دیر کے لیے, پھر یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو پھر اس کا پھر بوسٹر چاہیے ہوگا. بوسٹر تو آپ کو لینے پڑیں گے. دیکھیں بات سنیں, بوسٹر ایک تو 2 ہے. ویکسین ویسے ہی ہم 2 ڈوزز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلی بات. جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ ویکسین ایک دم آئی, ٹھیک. بات یہ ہے کہ پینڈیمک جب ہوتی ہے نا, اس میں WHO کا یہ قانون ہے کہ وہ ایمرجنسی کچھ اجازتیں دیتی ہے, ایمرجنسی امور کی. یہ چیز اس وقت ہوئی تھی جب 2009 میں یہ جس کو ہم انفلوئنزا الخنازیر کہتے تھے عرب ملکوں میں, سوائن فلو آیا ہے, ٹھیک. اچھا یہی نام تھا عربی میں؟ عربی میں انفلوئنزا الخنازیر. اچھا بلکہ مجھے شرم یہ آتی تھی. پنجابی میں کیا کہیں گے اس کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے شرم اس وقت محسوس ہوتی تھی کہ جب مجھے پکڑ کے بڑے اسٹیج پہ کھڑا کر کے عرب کہتے تھے ہاذا اخصائی الانفلوئنزا الخنازیر, کہ یہ بہت بڑے ماہر ہیں انفلوئنزا الخنازیر. اچھا غصہ مجھے آتا تھا, لیکن اعزاز کی بات ہے, میں خاموش ہو جاتا تھا. اچھا وہ جب آیا تو اس کے ٹیسٹ اور اس کی ویکسین, ہم نے کہا جی اس کے ری ایجنٹس جو ہے نا یہ اس کیٹیگری سے نہیں گزرے, ویلیڈیشن. ٹھیک ہے. WHO نے کہا نہیں, پینڈیمک جب ہوتی ہے تو آپ کو ایمرجنسی اختیارات ہوتے ہیں, تو ایمرجنسی میں اس کو کلیئر کرتے ہیں, اور اسی میں آپ کی کمپنیوں کو امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے. دیکھیں کمپنی جانتا ہے اس کا, میں دیکھیں اس ڈائنامکس میں ابھی تو نہیں جاؤں گا. آپ وجہ فرماتے ہیں, لیکن ہمیں جو ویکسین ملی ہے ہمیں چائنا نے مفت دی ہے یا بڑی سستے داموں دی ہے. اس میں ہر جگہ تو نہیں ہے نا. وہ دیکھیں نا پیسہ نہیں میں سمجھ گیا, وہ بات صحیح ہے. ابھی اس کو میں نہیں لاتا, میں تو بات کروں گا بالکل سائنٹیفک. ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت شارٹ سپین میں یہ آئی ہے, وہی میں کر رہا ہوں, سائنٹیفک بات کروں گا. جی. تو سائنٹیفکلی اگر آپ کہیں تو پینڈیمک از اے ڈیزاسٹر, ٹھیک ہے نا. آگ لگی ہوئی ہے نا, اور انسانیت کے جسے کہتے ہیں وجود جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق ہے. ٹھیک. اب WHO جو ورلڈ کی باڈی ہے, میں اس کے بہت ساری کمیٹیز کا, WHO کا اور یونائٹڈ نیشنز کا میں ممبر رہا ہوں, گلوبل ٹاسک فورس کا بھی یونائٹڈ نیشن. جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی بقا کس میں ہے, اور انسانیت کی بقا کے لیے, اور یہی اسپرٹ نظر آتی ہے وہاں پہ. اس وقت جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پوری ورلڈ سے مختلف لوگ پورے ضمیر کے ساتھ, تو اس وقت تو یہی ہوتا ہے, ٹھیک. ہم جب بات کرتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی صحیح ڈاکٹر ہے, اگر صحیح ہے, تو پھر وہ ولایت کے مقام پہ ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, جو بھی کسی پروفیشن میں ہے. جب آپ اس مقام پہ جاتے ہیں تو ادھر جا کے بندہ کہتا ہے نہیں اب ہم نے دنیا کا کرنا ہے, ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ ایمرجنسی, آج بھی FDA نے کوئی ویکسین اپروو نہیں کی. ہر ویکسین کے اوپر یہ ہے کہ ایمرجنسی اپروول. اچھا, ٹھیک, چاہے ماڈرنا ہے کچھ بھی ہے, یہ ساری کی سب کو اجازت جو ملی ہے, لائسنسر ملا ہے, یہ آزمائشی نہیں, ایمرجنسی, ٹھیک ہے, ہنگامی صورتحال میں نمٹنے کے لیے. اب جب آپ کے پاس ویکسین آ گئی, آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا. چائنا نے ایک ویکسین لائی, ایک اور, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اور اس کا 18 مہینے تک ٹرائل پاکستان میں کرنا تھا. اور اس ویکسین کا جو ٹرائل کا گروپ بنا ہے, اس کا چیف پرنسپل انویسٹیگیٹر فار پاکستان اینڈ تاجکستان مجھے نامینیٹ کیا, اور 2 مہینے میں رہا, تنخواہ نہیں لی, 2 مہینے میں نے ریزائن کر دی. اس کے بعد ایک اور صاحب کو مل گیا. کیوں؟ میری ریزائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آلریڈی جب ویکسین موجود ہے اور میں 18 مہینے ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوں, تو 2 چیزوں کو مکس تو نہیں کر سکتے نا ہم. یا تو یوز ہی نہ کریں اور ہم کہیں جی ہم تجربات کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے تو ریزائن کر دیا. اس میں ان کے میرے پاس ریزگنیشن میرا بھی ہے, ان کے پاس بھی میرا ہے. اب جاوید اکرم صاحب اس کی ایڈ کر رہے ہیں, ان کی مرضی جیسے وہ کر رہے ہیں, ان کی آئی ڈونٹ گو ان دیٹ ڈیٹیل, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا میں نے چھوڑ دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب جنگ پڑے صورتحال, تو آپ کے پاس بہت سارے تجربات کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہٹ اینڈ ٹرائل تو ہوتا ہے نا, میں فوجی بھی تو ہوں نا, یہ ٹھیک ہے نا. ہٹ اینڈ ٹرائل آپ نے تو ایمرجنسی, اس وقت یہ ایمرجنسی سچویشن,
ایمرجنسی سچویشن میں ہم نے کرنا تھا کہ ہم نے ویکسین پوری ورلڈ کو اگر دینی ہے، پوری ورلڈ، تو کیا کریں گے؟ کسی کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ایک ہی طرح کی ویکسین ایک ہی پلانٹ میں بنا کے ڈسپینس کر کے پوری دنیا کو دے سکے، وہ بھی اتنے مائنس ٹیمپریچر پہ. اب مائنس ٹیمپریچر میں تو وہ چاہیے RNA ہے نا، باقی تو ویکسین کچھ -20 پہ ہے، جیسے اسپوٹنک ہے، کچھ 2 اور 8. یہ چائنیز کتنے پہ؟ چائنیز جو ہے نا، چائنیز یہ رکھتے ہیں ہم لوگ اس میں، ایک چائنیز ایسی بھی ہے جو 2 to 8 پہ ہے، جس پہ ہم ٹرائل کر رہے تھے. یہ -20 پہ ہے جو ہمارے پاس، ٹھیک. تو مختلف ان کے ٹیمپریچرز ہیں، مختلف ان کی اسٹیبلٹی ہے، پوری ورلڈ کو دینی تھی. اب یہ تھا کہ 86 قسم بلکہ کمپنی شروع میں ہوئی جنہوں نے اس پہ ٹرائلز کیے، 10 ٹرائل. الٹیمیٹلی میں نے اس وقت ان کو کہا کھل کے، میں نے کچھ 40 کے قریب ایڈیٹوریل لکھے انگریزی اخباروں میں، اور ان بے شمار میرے خطبات تھے، کم از کم 4 دفعہ PTV پہ انٹرویو اور باقی ٹیلی ویژن. میں نے ان کو کہا کہ جب ویکسین آئے گی تو پہلے وہ اپنے آپ کو لگائیں گے، بچے گی تو آپ کو دیں گے، اور جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ خرید لیں گے، جیسے UAE ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب. ہم جب کرائسس میں آئے تو ہمیں ویکسین کوئی نہیں دے رہا تھا. ہمیں جو 5 لاکھ ڈوزز دی انہوں نے گورنمنٹ کو گفٹ کے طور پہ، گورنمنٹ نے بزرگوں کو لگائیں یا ڈاکٹرز کو لگائیں، اس کے بعد پھر ان کو کچھ اور ملی. اور یہ جو رشین بھی آئی تھی اسپوٹنک، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس مشکل سے وہ 25,000 ڈوزز لائے یہاں، اور کتنی ان کو رکاوٹیں تھیں. کچھ 5,000 انہوں نے ہم کو دے دیں چغتائی لیب میں، 5,000 انہوں نے ڈاکٹر ہاسپٹل میں. یہ MNP لے کے آئے تھے جی، بولر فپس والے لے کے آئے. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی بیچارہ لایا ہے نا وہ بڑی مشکل سے لایا. وہ پہلے لایا ہے، دبئی میں رکھی ہے، پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور دبئی سے اس کو گھانا بیچنی پڑی. پھر دوبارہ لایا، اتنے میں بہت لیٹ ہوئے، پھر اس کا لائسنس منسوخ کر دیا انہوں نے کہ جی یہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر رہا. یہ میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں گورنمنٹ کی بے شمار کمیٹیز کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک تقدس ہوتا ہے، بندہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. ہوا یہ کہ اس مشکل حالات میں اس گورنمنٹ نے جو بھی اس کے وسائل ہیں ویکسین دی نا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب بھی انہوں نے پہلے 70، پھر 60، پھر 20، پھر 30، اب 30 تک آ گئے ہیں. کہتے ہیں جی واک ان، ٹھیک. اور جو کوشش وہ کر سکتے ہیں اس بنداروں نے کی. میں اس گورنمنٹ کی کوئی سائڈ نہیں، میرا کوئی. یہاں پر ایک چیز میں رکھوں گا سر، ڈاکٹر یاسمین راشد کا وہ بیان جی جب ویکسین آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اور بڑی میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کی بندی بھی اس پہ، کہ اس نے کہا تھا یہ ہماری کوئی ذمہ داری، جسے لگوانا لگوائے. اس نے بڑی اچھی بات کی. ٹھیک ہے، اب بھی ہم پریگننٹ لیڈیز کو کہتے ہیں نہ لگاؤ، لگانی ہے تو اپنی ذمہ داری سے سائن کرو، لگا لو. ہم منع کر رہے ہیں. ٹھیک، کیوں منع کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پریگننٹ لیڈیز کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا. وی ڈونٹ نو، انسانیت کے خلاف ہے. ہم جس چیز پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، کوئی ڈیٹا ہی نہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں. باقی جہاں تک رہا میڈم کا تعلق، میڈم ایک نیک عورت ہے. میں جتنا ان سے تعلقات وہ تھوڑے بہت پروفیشنلی ہم نے انٹریکشن کیا ہے. شی ہیز اے ول. آج چونکہ میرا اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آفیشلی، مطلب میں اس کا کوئی ملازم نہیں ہوں، لیکن میرا ویسے تعلق ہے ساری کمیٹیز کے ساتھ ہے. گورنمنٹ میں ول ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا. ٹھیک ہے نا. اور کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تو بات اپنی جگہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب مفت ویکسین بھی نہ لوگ لگائیں، رجسٹ کریں، تو مجھے پولیو یاد آتا ہے، مجھے اسمال پاکس سے یاد آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں ایز اے ہسٹورین اور ایز اے وائرالوجسٹ میں تو جاؤں گا پچھلے آپ اس سے دیکھیں گے، اب میں اسے اینک سے دیکھوں گا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ویکسین گورنمنٹ ہمیں کہتے ہیں جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں. لیٹ ہم کیسے ہوئے ہیں کہ یونیسیف کے لیول پہ، UN کے لیول پہ انہوں نے دنیا میں کہا کہ غریب ملکوں کو ویکسین ملنی چاہیے. ہندوستان نے وعدہ کیا کہ ہم اس ریجن میں ویکسین دیں گے، اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی لگا دیا جی ہم پاکستان کو دے رہے ہیں. لیکن جب لینے کی باری آئی کہ جی ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور اتنی ویکسین چاہیے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی حالات ہوئے، اور ان حالات اور واقعات میں ہم اپنی ویکسین کا سینٹر تو ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم نے کہا جی کنسنٹریٹ لے لیں، گورنمنٹ جیسے لا رہی ہے اس کو ڈیلیوٹ کریں.
بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم لوگوں کو اور کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور دینے کی کوشش. سر ہم پہلے میں وہاں کھڑا ہوں جو یاسمین راشد کا بیان ہے، جی وہ بیان خلوص پر مبنی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات سنیں، آج بھی جو ویکسین جس سے لگانی ہے نا، کوئی بھی وہ لگائے گا اپنے Free will. کنسنٹ کے ساتھ. کنسنٹ کے ساتھ. کنسنٹ کی پہلی بات، ٹھیک ہے. اور کنسنٹ کے ساتھ کیسے لگائے گا؟ امریکہ میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے ایمش. اچھا. وہ پینسلوینیا میں ہے. عیسائیوں کا ایک، کرسچنز کا ایک فرقہ ہے. نہ وہ کار استعمال کرتے ہیں، نہ موبائل ٹیلی فون، نہ بجلی کی تار، اور اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، کبھی ان کو دیکھیں نہ کبھی تو خدا یاد آ جائے، بس اپنے عقائد کے مطابق ان کے. لیکن ویکسین بھی نہیں لگاتے. انہوں نے کہا کہ جی میزلز، ہم نے کہا امریکن نے کہا سب کو میزل لگائیں بچوں کو. انہوں نے کہا ہم نہیں لگاتے. کہ جی آپ لکھ دیں ہم نہیں لگاتے. لکھ دیا. اب اسکولوں میں میزل پھیل گیا. انہوں نے کہا کہ جن کو نہیں لگا سب کو لگائیں، اور ایم ایچ کو کہا کہ جی اگر آپ نہیں لگانا دیتے بچوں کو گھر لے جائیں اور 3 مہینے تک نہ لائیں جب تک لاسٹ کیس نہ ہو، آؤٹ نہ ہو جائے. اچھا جب 3 مہینے کی باری آئی تو پتہ یہ لگا کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو بچوں کا ایک سیمیسٹر کھیا. اب وہ خود واپس آئے ویکسین لگوانے. یہی کام یہودیوں نے کیا، جیوز نے. وہی اب میزلس کے بارے میں پھر خود لگوائی. بات اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ملک، دیکھیے سر، یہ ان ٹیسٹ کے پیرامیٹر، دیکھیں یہ بات اسٹیبلش تو کر لینا کہ یہ ان ٹیسٹ کے پیرامیٹر پہ نہیں ہوتا. ایمرجنسی آپ نے فرمایا، وہ بات ٹھیک ہے. میں نے جیسے عرض کیا نا، میں ایز اے وائرالوجسٹ میں کنونسڈ ہوں اگر اس وائرس کو کلیئر کرنا ہے تو ویکسین کا بہت امپارٹنٹ رول ہے، بیسڈ آن مائی پریویس نالج آف ڈفرینٹ ڈیزیزز. ٹھیک، یہ ایز اے وائرالوجسٹ میں کنونسڈ ہوں. ہر بندے جس نے لگانی ہے، کسی کو زبردستی نہیں لگا رہے. زبردستی کہاں ہوتی ہے؟ مینڈیٹری ویکسین بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس میں انفلوئنزا میں. ہم کہتے ہیں جیسے امریکہ میں کہ جو ڈاکٹر یا نرس انفلوئنزا ویکسین نہیں لگوائے گا اس کا لائسنس منسوخ کر دیں گے. مینڈیٹری ہو گئی. فوجیوں کو لگائی، مینڈیٹری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یو اے ای میں کہتے تھے جو ویکسین نہیں لگوائے گا وہ ماسک پہنے گا، اور ادھر لگائے گا کہ جی میں اس لیے ماسک پہنا ہوا ہے کہ میں نے ویکسین نہیں لگوائی، اور جو ویکسین لگوائے گا اس کو ہم لگا دیں گے. یہ تو کچھ مینڈیٹری ہوتی ہیں ویکسینز. ٹھیک ہے، جیسے حج کے لیے آپ جائیں تو آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا. وہ موومنٹ، وہ ایئرپورٹ میں موومنٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں آپ کو دیکھیں نا، وہ مننجائٹس کی تو لگے گی، وہ تو لگے گی نا. آپ جائیں گے کینیا، آپ کو پکڑ کے اندر دے دیں گے اگر آپ نے یلو فیور نہیں لگائی. جب واپس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس پرانی ہسٹری سے، میں آپ کی اس پرانی ہسٹری سے ایگری کر رہا ہوں. بالکل، میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا، اور آپ نے جو مثالیں دی یہودیوں کی اس فرقے کی بالکل تھے. میرا کیس یہاں سٹینڈ کرتا ہے کہ ایک ویکسین ہے جو وچ از آن ایمرجنسی بیسس، which has not been tested over a period of time, which has not completed the steps of the investigation. ٹھیک ہے سر. اب اس کی اوتھینٹسٹی وہ ہو نہیں سکتی جو سابقہ آپ کی جتنی ہے، جو آپ کی ہسٹری کے اندر موجود ہے. ہم اس سے استنباط اس کا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جو ہوتا نہیں ہے وہ قبل از وقت پیدائش والا بچہ، یہ وہ ہے کہ اس کے ساتھ پلسز اور مائنسز اٹیچڈ ہیں. دیکھیں بات سنیں، میری بھی عرض سن لیں. یہ ہے جنگ کی کیفیت اس وقت، ایمرجنسی. ٹھیک، یہ ایمرجنسی اجازت کیوں دی گئی؟ پینڈیمک از اے ویری سیریس کنڈیشن. ٹھیک ہوگی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فوجی مثال دینے لگا ہوں، بڑی سمپل سی. جب آپ کو اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا نا، اب جب امریکنز کو، ماہرین کو کہا تو انہوں نے کہا راول پنڈی، اسلام آباد میں اتنے بم اور اتنے پھیل گئے میزائل کہ ان کے لیے 10 مہینے لگیں گے اور شہر کو سارا خالی کرائیں گے. جنرل جاوید ناصر جو اس وقت انجینئر ان چیف تھے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی. اچھا. اور ساتھیوں کو کہا کہ دیکھیں اس میں کوئی پروٹیکشن والی بات نہیں ہے، جو انٹرنیشنل، اللہ کا نام لیں، میرے ساتھ آئیں، کلمہ شہادت پڑھیں اور ایک ایک کر کے. ٹھیک. اب انہوں نے جو کام کیا وہ سائنٹیفکلی بالکل غلط کیا. خودکشی نہیں، خودکش سائنٹیفکلی. لیکن کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت ایمرجنسی کنڈیشن تھی. اٹ ہیز ٹو بی سیوڈ. اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں
ایز اے وائرالوجسٹ جس کا تعلق رہا ہے WHO کے ساتھ بھی اور فارن میں بھی میں نے بڑا عرصہ کام فوج میں بھی کام کیا. اب ہم ہیں ایمرجنسی سچویشن میں. جب ہم ایمرجنسی سچویشن میں پینڈیمک میں ہوتے ہیں, میرا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے وائرالوجسٹ کہ جتنی جلدی ہم اس پینڈیمک کو کنٹرول کر سکیں. سر دیکھیے, پاکستان پہ اللہ کا فضل رہا ہے. جب یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا تو پاکستان میں بہت کم کیسز تھے, اور آج تک بھی 29 یا 30 نمبر پہ پاکستان کھڑا ہے کہنے کو, جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہے. میں اس میں بعد میں آتا ہوں. سر احتیاطیں, جو فزیکل احتیاطیں پاسبل اگر قوم پوری طرح وہ کر لیتی تو اس کا ایک بریک آیا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور وہ آ بھی سکتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کچھ عرصے بعد اس ویکسین کے ذریعے اگر کسی کو کوئی فالج ہو جائے, کوئی گردے اڑ جائیں, کوئی جگر, ابھی جو کہ ٹیسٹڈ اس کے وہ ریئیکشنز ٹیسٹڈ نہیں ہیں, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے. بات آپ جو فرما رہے ہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی سارا ڈیٹا تو ہمارے پاس اب آ گیا ہے. ٹھیک, دیر از اے ڈیفیشنسی ڈیٹا کی, اس حد تک میں آپ سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا, ایئرز ہوتے, کوئی نئی ڈیزیز کی میں بات کر رہا ہوتا, یا جیسے ہیپیٹائٹس کی یا ٹوبرکلوسس کی, جہاں میں اسٹیبل سچویشن میں ہوں, تو میں 10 سال 15 سال میں ویٹ کر لیتا. ٹھیک, اس وقت میں ہوں جنگی کیفیت میں. ٹھیک, جب جنگی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ اس وقت ایسے اسٹیپ بھی لیتے ہیں ود سنسیریٹی. اگر سنسیریٹی نہ ہو, آنیسٹی نہ ہو, پھر غلط بات ہے. وین یو آر ویری سنسیئر. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ پاکستان جو ہے اس میں کنٹرول رہا ہے باقیوں میں. سر میں ہر کمیٹی کا ممبر تھا, ایون کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیٹی کا. ایون آئی یوز ٹو سٹ ود چیف سیکرٹری آف گورنمنٹ آف پنجاب ٹوائس اے ڈے. ٹھیک, اور ہر ان کے ایڈمنسٹریٹو فیصلوں میں یہ بھی تھا, میں نے کوئی ان سے پیسہ نہیں لیا. کھانا ایک دفعہ کھلایا تھا, دو وہ بات علیحدہ ہے. گاڑی بھی ان کی استعمال نہیں کی, اپنی گاڑی استعمال کی. ہم لوگوں نے خبت کے ساتھ اس وقت محنت کی. جس انداز سے وہاں پہ کوہ تفتان پہ بنائے گئے وہ جو تھے کیمپس, جس انداز سے اپنے صوبوں میں کیمپ کوارنٹائن, جس انداز سے بھاگ کے ہم نے کیسز کو ٹریس کیا, جس انداز میں ہم نے فلائٹ سے کیا, کسی ملک نے نہیں کیا. ٹھیک, اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. یا آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے نا بار بار کہ خدا اسی کی کرتا ہے. اللہ, اور لوئی پاسچر نے کہا جیسے ریبیز کی ویکسین بنائی تھی, لک اونلی ہیلپس دی پریپیئرڈ مائنڈ. ٹھیک, ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اپنی تیاری پوری کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. واقعی اللہ کی مدد بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اس قوم نے جیسے بھی تھے, ٹھیک, ایک وہ وقت آیا میں گاڑی چلا رہا تھا, اکیلا جا رہا تھا, تو میں نے گاڑی کے اندر مجھے ٹھک ٹھک کیا پولیس والے نے, کہتا ہے کہ جی ماسک پہن لیں. اچھا میں نے پہن لیا خیر, لیکن میں نے میٹنگ میں جا کے, سیکرٹری ہیلتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا دیکھیں سر میں اکیلا ہوں, دروازے باندھنا ہے, تو وہ کیوں پہنا رہا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بات آپ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن ہمارے پولیس والے کو کنفیوز نہ کریں, وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں, آپ کو کنٹرول. ہم نے کرنے دیا, کنٹرول کیا. اب جہاں تک تعلق ہے, اس وقت ویکسین نہیں تھی. ناؤ سچویشن از ڈفرینٹ, اور سچویشن کنٹرول تھی. اچھا اب ہوا ویکسین نہیں تھی, احتیاط. اب میری بات سنیں, ہمارے اب ویکسین جب سے آئی ہے پاکستان میں, ہم نے پہلے بزرگوں کو لگائی نا, میں بھی بزرگ ہوں, ٹھیک ہے, 60 سے اوپر ہیں, 50 سے اوپر لوگوں کو لگائی. میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر سومی اقتدار ہیں جو ان کی ہیں انفیکشس ڈیزیزز کی, اور انہوں نے بہت سارے کیسز دیکھے. ان کا یہ کہنا تھا اگلے دن میٹنگ میں کہ جب سے یہ ویکسین لگنی شروع ہوئی ہے 50 ایئر سے اوپر ایج کے مریضوں کی تعداد کم ہو گئی. مریضوں کی تعداد یا ڈیتھ کی تعداد؟ نہیں, ڈیتھ کے علاوہ نہیں, پیشنٹ آ ہی نہیں رہے اس کو کووڈ کے 50 اور 60 سے اوپر. اب ینگسٹر میں آ گئے ہیں 30 اور 40 میں. وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں تو ویکسین لگی ہے دے آر پروٹیکٹیڈ, لیکن پروٹیکشن یہ نہیں ہوتی کہ ایک دن میں ہو جائے, دو ڈوزز لگتی ہیں. لیکن ہم نے ایک واضح طور پہ فرق دیکھنا محسوس کیا کہ یہ ہوا ہے. پھر ہم جو ویکسین کی سپلائی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, ہم دوسری پہ جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر جنگ میں ہم سارا SOPs فالو کریں جو امن میں کرتے ہیں, تو فوجی جو ہے وہ لوز کر جائے.
ڈراسٹک میئرز بھی کمانڈرز کو لینا پڑتے ہیں. یہ مجھے پڑھایا گیا فوج میں. اس وقت میں نے جیسے عرض کیا, میں آپ کی بات بالکل ایگری کرتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس ویکسین کو جب ریلیز کیا گیا یا ان کو ایمرجنسی میں, تو اس ویکسین نے وہ سارے تقاضے میٹ نہیں کیے جو اس کو اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھے. لیکن چونکہ ہم پینڈیمک کی سچویشن میں تھے, اس لیے WHO اور مختلف حکومتوں نے سنسیریٹی کے ساتھ, اب اس گورنمنٹ نے جو بھی کیا ہے, ہم نے جو بتایا انہوں نے کیا ہے, میں ذمہ داری دیتا. بہت ساری چیزیں جو میں نے ڈکٹیٹ کی, SOPs ہم نے لکھی, ٹھیک. اور انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بات ہم نہیں مانیں. جب ایک نے کہا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے, ایک میٹنگ ہوئی, اس میں میں نام نہیں لیتا, ایک نے کہا, میں نے کہا دیکھیں پروفیشنلی بات آپ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی پروفیشنل ایفیشنسی اور ایکسپرٹیز پہ کوئی شک نہیں, لیکن میں ایڈمنسٹریٹو مجبوری کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر ایڈمنسٹریٹو مجبوری ہے تو اس کو پروفیشن کا رنگ نہ دیں, وہ دن اور یہ دن. اس کے بعد میں نہیں گیا اس کمیٹی میں, CNC. وہ کیا ایشو تھا؟ وہ میں کیونکہ دیکھیں ہر گورنمنٹ کی کمیٹی کے ہوتے ہیں راز ہوتے ہیں, اچھا, کوئی ایڈمنسٹریٹو مجبوری ہے. لیکن بات یہ تھی کہ ادروائز اب تک ہمیں بلا کے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بیچارے مانتے ہیں پروفیشنلی, ٹھیک. کبھی کوئی بات کو وہ نہیں کرتے. اس لیے آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کو سازش کر رہی ہے, نہیں, میں یہ نہیں اچھا, اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور ہم اس کس لیے لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ کسی اچھے میکینک کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, ٹویوٹا والوں کے پاس جائیں گے نا. میرا گولڈ کا مسئلہ ہوگا تو میں سونار کے پاس جاؤں گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں, وہ وائرالوجسٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ہم جو کہہ رہے ہیں جی اب نہیں, وہ تو خیر میں بالکل اس کو اکنالج کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک ویکسین میں پھر اس پہ آ رہا ہوں, جیسے کہ آپ نے بھی ایگری کیا کہ ابھی ٹیسٹڈ نہیں ہے. اگر میرے پاس ایک آپشن ہو کہ یار ایک مشکوک دوائی ہے جو تمہیں فلاں بیماری سے بچا سکتی ہے, ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اپنی یہ احتیاطیں پرفیکٹ کر لو, یہ میرے لیے سیف رستہ ہے اس مشکوک دوائی کا جس کے ریئیکشنز کا ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے, جس کے اس کا مجھے اندازہ نہیں, تو میرے لیے وہ رستہ بہتر نہیں ہوگا. جو کہ میں نے, اچھا پھر مزے کی بات, پاکستان نے جب دنیا جہان میں لوگ مر رہے تھے, پاکستان کے اندر مورٹیلٹی ریٹ بہت کم تھا اللہ کے فضل سے, اور آپ لوگوں کی جو تدبیریں تھیں, جو پریکاشنری میئر, ابھی اس وقت ویکسین تو ایگزسٹ ہی نہیں تھی کرتی, تب بھی آپ نے لگتا تھا کہ اس بارڈر سے اس طرف جو ہے نا یہ امن و امان ہے پاکستان میں, اور انڈیا میں غدر مچا ہوا. یہ پہلے بھی حال تھا. یہ پوری احتیاطیں کی اور دنیا نے مانا کہ پاکستان نے واقعی جو ہے وہاں پہ سٹیپس لیے. بات آپ کی بجائے, آپ جب انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں اس میں بڑے فیکٹرز ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سائنٹیفکلی لیا وائرس کو. گڈ. انڈیا نے ریلیجیسلی لیا, ان کی گورنمنٹ نے, جو ان کا ریلیجین ہے, ان کا جو ریلیجین ہے, میں اس کی بات کروں. اچھا, یہ کیسے؟ جیسے انہوں نے مسلمانوں پہ ملبہ ڈالنا شروع کر دیا. اچھا اچھا, آپ کے سامنے ہے نا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی گنگا کا پانی جو وائرس کو بہا کے لے کے جائے گا, اس میں گوتے لگاؤ, گائے کے پیشاب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, میری بات آپ سمجھتے ہیں. اچھا, آپ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات سائنٹیفکلی لے رہے ہیں کہ آپ لے رہے ہیں ڈاگمیٹیکلی. جیسے میں نے کہا کہ آپ جس کی بات کر رہے تھے ٹرمپ صاحب کی, جب اسے نان سائنٹیفکلی لیا تو سب سے ڈیولپڈ کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اس نے وائرس کا مذاق اڑایا. اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا مذاق اڑایا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سائنٹیفکلی. ان دو رستوں میں کون سا آپ؟ اچھا, اب میرا مسئلہ یہ ہے, میں میری عرض سن لیں کہ ہر چیز کا ایک رول ہے, ویکسین کا بھی اور تدابیر کا بھی. میری استاد کہتی ہوتی تھی کہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے انگلینڈ میں اس کا جو نیچے آیا تھا گراف وائرس کا, پاکستان کی نسبت بہت بہتر تھے ان کے حالات, وہ ویکسین سے پہلے آ گیا تھا. اچھا, لیکن ویکسین نے ہیلپ کر کے اس کو کنٹرول کرنے میں پوری مدد کی ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک کبھی بھی فائٹ میں تدبیر نہیں ہوتی, جنگ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ادھر سے حملہ کرنا ادھر سے نہیں کرنا. تو ویکسین از آلسو ویری امپورٹنٹ, بٹ اٹ از اے کمپوننٹ آف فائٹ اگینسٹ دیٹ وائرل پینڈیمک. اٹ از ناٹ دی اونلی وے. ٹھیک ہے, باقی چیزیں, اب آپ نے مجھے دیکھا میں نے تو ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک, ہاتھ میں ابھی دھوتا ہوں, ابھی بھی میں نے رکھا ہوا ہے وہ سینیٹائزر, ڈسٹینس میں بھی رکھتا ہوں, میں لوگوں سے نہیں ملتا, اور اپنے سفر میں نے بند کر دیا. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں
کہ سب سے امپورٹنٹ طریقہ کسی پینڈیمک کو فائٹ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور طریقہ یہ ہے جب آپ نے فرمایا کہ نہ ادھر جاؤ جہاں ہو نہ ادھر سے آؤ, مطلب یہ اپنی موبلٹی ان نیسیسری کو ٹوٹلی کرٹیل کر دو, اسٹاپ یور موومنٹ. اور اسٹاپ یور موومنٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ آسپیکٹ جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اور پھر ڈسٹینس رکھیں, جس کو اسی طریقے سے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب امواس کی وبا آئی ہے تو وہ واپس آ گئے. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے ادھر وہاں پہ کمانڈر ان چیف, تو انہوں نے کہا جی آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. نہیں, میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک, جب ایک جا رہا ہے فوجی لشکر اوپر تو ان کو کہا کہ جی آپ پہاڑی پہ چڑھ جائیں, آپ ادھر مکس نہ ہوں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہے طریقے, اور طریقے وہ طریقہ ہے جو میں نے بتایا. لیکن اس وقت چونکہ ویکسین نہیں تھی, اور ویکسین اگر ہوتی موجود ہوتی تو اس کو بھی ایک تدبیر کے طور پہ لیا جاتا کہ یہ لوگ جو سائنٹیفک لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, آج کی تاریخ تک ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا بھی نام لیا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ پیشنٹس کم ہو گئے جن کو ویکسین, یہ آپ نے بتایا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ ایسا ہی ہوا ہوگا. لیکن ابھی پھر میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح ویکسین اب کہ جناب آپ کا ٹریول نہیں ہو سکتا جب تک ویکسین نہ لگائیں, پھر ویکسین لگانے کے بعد بھی آپ کو ہو سکتا ہے, ہاں آپ کو اتنا شدید نہیں ہوگا, ویکسین لگانے سے پھیل بھی سکتا ہے آپ سے, یعنی کہ اس تمام خدشات بھی موجود ہیں اس امید کے ساتھ کہ اتنا سخت نہیں ہوگا. دو چیزیں آپ نے پہلے فرمایا, اب آپ نے ٹریول کا کہا, ٹھیک ہے نا, ٹریول کی آپ نے جب بات کی ہے, سعودی عرب نے کہا ہے, دوسرے نے کہا, ٹریول میں ہر ملک جو ہے اس کا ایک قانون ہوتا ہے, ٹھیک, اور وہ اپنا وضع کرتے ہیں, اور ویزے کے لیے وہ ان کا مینڈیٹری ہوتا ہے, اور ویزا آپ کا معاہدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور معاہدے کی شرائط آپ نے پوری کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہر گورنمنٹ اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے جو بھی کرے گی اور ان کو کرنا چاہیے. باقی جہاں تک رہا اس کا ویکسین کا, آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ بالکل اب آ کے ڈیٹا کافی حد تک اکٹھا ہو گیا ہے. وین ملینز آف پیپل ہیو بین ویکسینیٹڈ, یو اے ای نے سائنوفارم لگائی, اچھا, سب کو لگائی, ٹھیک, دے ورچولی کنٹرولڈ. ابو ظہبی ایمریٹ میں اب کیسز کوئی اکا دکا باہر سے جائے گا ہوگا, ادروائز دے ہیو کنٹرولڈ. برٹن نے ویکسین لگائی, کون سی؟ برٹن نے تو اپنی لگائی نا, وہ جو ان کی ایسٹرازینکا وغیرہ تھی یا دوسری ویکسین تھی جو بھی ان کے پاس اویلیبل تھی. اچھا, دے ورچولی کنٹرولڈ. امریکہ میں حالات بہتر ہوئے ویکسین کے ساتھ, ادروائز وہ پابندیاں نہیں کر رہے تھے. برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک میں جہاں تنگ گھر ہیں یا وہ چھوٹی سپیس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہیں اور اس طرح کے, تو وہاں پہ نہیں کنٹرول ہو رہا تھا. ویکسین ہیز ہیلپ دیم اے لاٹ. امریکہ میں بھی ویکسین نے ہیلپ کی, اور سب سے بڑی ایگزامپل میرے سامنے اس ملک کی ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین 10 سال ان کو دیے ہیں, متحدہ عرب امارات کی. انہوں نے بھی ورچولی کنٹرول کر دیا. اب ہمارے پاس یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ جب ملینز آف لوگوں کو ویکسین لگی تو امیجیٹ سائیڈ ایفیکٹ کوئی ایسے نہیں ہوئے, امیجیٹ. ٹھیک, لانگ ٹرم کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں, وی ڈونٹ نو. لیکن چونکہ وہ ڈی این اے نہیں ہے, جا کے کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. جیسے لوگوں نے کہا کہ جی اس نے چپ ڈال دی ہے اور وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے بیچارہ بل گیٹ. ٹھیک, اب وہ نہ اس میں چپ ہے, بیگم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں اس بیچارے کی بیگم بھی گئی, آپ نے بالکل بجا فرمایا. اب اس میں کون سی چپ ہے؟ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا گواہ ہے اس میں کوئی چپ نہیں, مجھ پہ ذمہ داری پوری ڈال دیں. ٹھیک ہے, کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, اور کوئی بھی یہ تخلیق کے عمل کو تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے جسے آپ نے جیسے کہتے ہیں نا سٹیم سیل ہے, سٹیم سیل کو چینج کر لیں گے, ڈولی کی طرح کا بنا لیں گے. یہ وہ چیز نہیں ہے. آر این اے کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دس از اے مالیکول جس نے ختم ہو جانا ہے باڈی میں. اس نے باڈی کے اوپر لانگ ٹرم کوئی افیکٹ نہیں کرنا. اس نے اسی نے ڈائریکٹ کر کے پروٹین بنانی ہے. اب 2 طریقے ہیں, یا تو آپ پروٹین باہر سے ڈالیں یا آپ آر این اے سے پروٹین بنا لیں. اب آر این اے جو ہے یہ آپ مینوفیکچر کر سکتے ہیں. اب جو جن سائنٹسٹ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ چیزیں, وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر آپ اس کو کر سکیں مینوفیکچر. اب انسانیت کہاں گئی؟ لیکن اب آ کے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے, جس نے کرنا ہے کر لے. تو ایک بیان ہے, میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. اس کا ڈاکٹر مرزا جو ہمارے پہلے تھے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر اس کے,
انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اب اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں کیونکہ ریلیکس کر رہے ہیں. انسانیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے, لیکن ہر گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر دوسری ایکسپرٹس کی باڈی ہوتی ہے. جو ایکسپرٹس کی باڈی ہوتی ہے یوزولی ان کے اندر ایک ضمیر زندہ ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب WHO یا UN کے لیول پہ بیٹھتے ہیں تو ہم پھر غریب ملکوں کا بھی سوچتے ہیں, سب کا سوچتے ہیں, اور لوگوں کے بینیفٹ کی سوچتے ہیں. ایسا تو نہیں سوچتے WHO والے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ ذرا تجربے کر لیں پہلے؟ دیکھیں بات پہلے تو ہوتا رہا ہے نا. دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تجربے کرنے سے پہلے انہوں نے ویکسین خود لگائی ہے, خود لگائی تھی. خود لگائی ہے نا پہلی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے تجربے کرتا ہے, کیا ہے تو ہوا ہے. اسپین یارڈ نے سارا ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز کلیئر کر دیے تھے چیچک کے ساتھ, اسمال پاکس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہی کام ہمارے برطانیہ نے بھی کیا. بڑی خوشی انہوں نے کیا, اور برطانیہ نے تو ایک اور نیکی کا کام کیا. اب آپ کو میں کیا دلچسپ بات بتاؤں کہ انہوں نے چیچک سے امریکیوں کو مارنے کی کوشش کی جب وہ جنگ آزادی لڑ رہے تھے. ہوا یہ ہے کہ ان کے جب کینیڈا میں چونکہ برطانوی تھے 1835 میں غالباً, تو انہوں نے حملہ کیا امریکنز نے ٹورانٹو پہ, تو انہوں نے ان کو چیچک کی ٹیپ سے مارنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ ان کو چیچک کی ویکسین یا ان کا ایکسپوجر ہوا تھا اس لیے وہ بچ گیا, وہ بچ گیا. اور یہ 1990 میں ہوا برلن میں. یہ چیز استعمال کی گئی ایز اے ویپن, ایز اے وائرس کو ایز اے ویپن پاسٹ میں استعمال کیا گیا ہے. ناٹ ویکسین کو نہیں کیا گیا, وائرس کو کیا گیا, وائرس کو. اور جنہوں نے کیا ہے اب اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا. 1990 میں برلن میں اس میں کانفرنس میں موجود تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ برطانیہ والے امریکیوں کو کہ آپ اپنے ٹروپس کو ویکسین لگانا بند کر دیں اسمال پاکس کی, اور رشین بھی بند کر دیں جو لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی امریکیوں نے, برطانیہ, آپ تو مشورہ نہ دیں ہمیں, یو ہیو ڈن ود اس. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائرس ویپن یوز کیا گیا ہے ان دا پاسٹ, لیکن اب اتنی پابندیاں ورلڈ میں ہیں, جنیوا کنونشن اور دوسرے تیسرے, کہ اب کوئی اجازت نہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں, آپ کا بہت ویژن ہے دوسرا بھی. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے بےایمانی کرنی ہوتی ہے نا, وہ کسی جنیوا کنونشن, کسی UNO ریزولوشن, کسی کی پرواہ کرتے ہیں, کسی حقوق انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ذہن کو, وہ کہتے ہیں نا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے, ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے. فرض کیا, دیکھیں یہ وائرس کی بات نہیں ہے, ایٹمی جی ویپنز دنیا میں اس وقت ظالمانہ نظام راج کر رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, اٹ از دیئر, لیکن دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. اب میں آپ کو جس بات کی طرف لے کے آئے ہیں, پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ کیوں نہیں ہونے دی؟ اگر ہونے دیں تو اس کے اثرات پاکستان, انڈیا, پوری دنیا نے اپنا. اسی طرح ایسا وائرس جو پوری دنیا میں پھیل جائے اس کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک, اجازت اسی کی دیتے ہیں جو ایک خاص ایریا میں رہے اور ان کو افیکٹ کرے. اب بات یہ ہے کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. ایک 24 گھنٹے کے اندر آپ دنیا کے کسی بھی کونے تک آپ ٹریول کر کے جا سکتے ہیں. ٹھیک, اب کوئی بھی وائرل پینڈیمک ایک جگہ پہ نہیں رکے گی, آپ کے سامنے ہو جائے گی. اس لیے پوری دنیا اس کو فائٹ کرے گی اور اس کو وائپ کرنے کی, کیونکہ اپنا مسئلہ ہے. پولیو پہ کیوں آپ کو فنڈز مل رہے تھے؟ اس لیے کہ یہاں سے وہاں چلا جائے گا, اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چائنا کی ویکسین اور دوسری ویکسین, ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ ویکسین کے پریپریشن میں جو فارمولہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. 4 طرح کی مین ویکسینز ہیں. ایک تو وہ ہے جو فارمولے 4 مختلف ہیں. دیکھیں ایک RNA ہے نا, ایک, اور دوسری یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا ڈیڈ ویکسین ہے, اور تیسری یہ ہے کہ پروٹین آپ نے پروڈیوس کر لی جو اسپائک پروٹین ہے, یہ تیسرا ہے. تیسرا. اور چوتھا ادر دین RNA. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی اور وائرس لیا, ایڈینو وائرس, اس کے اندر جین گھسا دیا ہے اس کا, اور وہی وائرس جو ہے وہ پرولیفریٹ کرتا کرتا اس کی اینٹیجن بھی پروڈیوس کرے,
اور یہ رشین جو ویکسین ہے ایسٹرازینیکا، اسپوتنک اسپوتنک اور ایسٹرازینیکا رشین نہیں ہے. نہیں، میری بات سن، جو رشین اسپوتنک ہے جی. اور برٹش ایسٹرازینیکا ہے، جی ان دونوں ویکسین میں یہ ایڈینو وائرس والا کیریئر وائرس والا فارمولہ ہے. اسی لیے ہارڈ شمار ہوتی ہیں تھوڑی سی لوگوں کو زیادہ. تھوڑی سی ہے، مطلب پہلے بھی ہمیں ایڈینو وائرس ہمیں لگتے رہتے ہیں. اچھا ویسے ہی کھانسی نزلے سے کام ہوتا رہتا ہے. تو وہ اس طریقے سے 4 مختلف طریقے ہیں جو بنانے کے. آر این اے اور ڈی این اے کا اس سے پہلے بیفور دس پینڈیمک ہمیں آج سے 20-30 سال 40 سال پہلے بھی پتا تھا کہ اس طریقے سے ویکسین بنائی جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک، یہ اس وقت تھیسس نالج تھا. ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پہ اس سے پہلے نہیں ہوا نا. عملی طور پہ کیوں ہوا ہے؟ ہم ماس پروڈکشن کے لیے کمپیل کر دیے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ناؤ وی آر انڈر دیٹ کمپلشن کہ ہم نے پوری ورلڈ کو گلوب کے لیے ویکسین بنانی ہے. ٹھیک، اب ہم کہتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے بن سکتی ہے بناؤ. اور یہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پینڈیمک ہوتی ہے تو ہم رسک لیتے ہیں. مجھے کسی نے کہا جی کیوں رسک لیتے ہو؟ میں نے کہا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ راولپنڈی سے جب لاہور کار پہ ٹریول کریں یا کوئی ڈرائیو کریں یا ڈرائیور ہو، کیا ایکسیڈنٹ میں مرنے کو کچھ چانسز ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ کمپلشن آف ٹریول از مور. اور وہ مطلب اس کا آپ رسک لیتے ہیں. اس طرح کا رسک تو ہم تھوڑا بہت لیتے ہیں، لیکن آنیسٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ لیتے ہیں. یہ نہیں لیتے کہ ہم نے مارنا ہے لوگوں کو، خدا نخواستہ. یہ کسی کے ذہن میں ٹارگٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہوا کہ چائنیز جو تھی وہ تو ڈیڈ وائرس کے ساتھ تھی. ڈیڈ بھی ہے، اور چائنا کی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جو ان کی اینٹی ڈیڈ کیا ہے. ڈیڈ انہوں نے کیا کیا، وائرس کو گرو کیا اس کے اوپر چینگ ہیمسٹر اووری سیل کے اوپر اور اس کے بعد اس کو سیل کو مار دیا ہے. اب وائرس جو ہے، وائرس تو ڈیڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مر گیا، وائرس کا مطلب کہ انیکٹیویٹ ہو گیا اور انفیکٹ نہیں کرے گا. اب اس کی اینٹیجن اس کے اندر رہ گئی. اور اس کی مثال میں فوجیوں کو دیتا ہوتا تھا جب میں پڑھاتا تھا نا میڈیکل کالج میں، 3rd ایئر MBBS والوں کو، آرمی میڈیکل. تو میں کہتا تھا ہمیں ہر سال نا نشانہ بازی کی مشق کراتے ہیں، اور ہمیں اینیمی کی یونیفارم میں نا پتلا کھڑا کر دیتے ہیں اس کو مارو، اور تاکہ ہم اتنا ہٹ کریں اس کو، اس یونیفارم والے کو، کہ جب جنگ کی کیفیت میں ہمیں ایگزیکٹ وہ چیز نظر آئے تو ہیزیٹیٹ نہ کریں. ٹریگر. اسی طرح باڈی کو جب ڈیڈ دیتے ہیں تو باڈی کو پرائم کرتے ہیں. ٹھیک، تو باڈی جو ہے وہ ڈیولپ کر دیتی ہے امیونٹی اور ڈیفینس، کہ جب اس طرح کا لائیو آئے گا تو ایک دم ٹھیک ہے باڈی ریئیکٹ کرے گی. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں. پولیو کی بھی 2 طرح کی ویکسین ہے، انیکٹیویٹڈ بھی ہے اور لائیو بھی ہے. اس میں بہت بحث ہوئی ہے کہ لائیو ویکسین دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، ڈیڈ دینی چاہیے. دیکھیں میزل لائیو ویکسین ہے، اس کی ڈیڈ ہے ہی نہیں. جنہوں نے ڈیڈ دی تھی میزلس کی، ان کو بڑی بری طرح ریئیکشن ہوئے ہیں. اے ٹیپیکل میزلس ہوا ہے پاسٹ میں، جن کو دی تھی اب اس کو لائیو دیتے ہیں. ہر وائرس کی، اچھا ایڈز کی کوئی وائرس ویکسین نہیں. ہم نے کوشش کر دیکھی، اربوں ڈالر اس پہ لگائے، پاؤنڈ لگائے. میرے سامنے ایسے پروجیکٹ سے جو لوگوں کو ملے نہیں کر سکے. ٹھیک، اور اس نے بڑی اچھی بات کی تھی. میرا استاد تھا تو وہ انگریز، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، نوئل پریسٹن. اس نے کہا تھا جی ایڈز کی ویکسین نہیں دریافت ہوگی. کہتا ہے بیکاز اینی اٹیمپٹ ٹو ڈیولپ دی ویکسین اگینسٹ ایڈز اور سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز از دی پراسٹیٹیوشن آف امیونالوجی. اس نے کہا تھا کہ ہیئر اسپرچول میڈیسن ہیلپس یو، یہاں اخلاقیات کی ضرورت ہے. یہ انگریز نے کہا. ٹھیک، اس نے اپنے وہ لکھا. تو وہاں اخلاقیات کی بات ہے، وہاں ہم اخلاقیات مورلس پہ زور دیتے ہیں. ٹھیک، ہر وائرس کی پریونٹ کرنے کی. جب میں ایڈز پہ ہوتا ہوں تو میں بالکل آپ کی طرح، ٹھیک، آئی ول مورالسٹک ایتھیکل، کیونکہ جب سے مورل کوڈ کو آپ نے امپیچ کیا تو ریپرکشنز تو ہیں، اس کی ہوئی ہے نا، پہلے تو نہیں تھا. دیکھیے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے قومیں غلط کرتی تھی، اللہ کا عذاب آتا تھا. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی ایک مورل اس کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی چیز سامنے آئی جو آپ نے ابھی بتایا کہ ویکسین کچھ عرصے کے لیے ہوگی، اس کے بعد جیسے جو RNA والی بھی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ پروٹین بنانا روک دے گا. گویا اس وقت ویکسین دے کر لوگوں کی وہ اس کے اندر ان کے اندر مدافعت پیدا کر دی جائے تاکہ ایک بریک تو آئے، لیکن یہ چیز فار لائف نہیں ہے بلکہ یہ ان کو دوبارہ بھی لینی پڑ سکتی ہے. دیکھیں سر، نہیں میری بات سنیں، ابھی ہم نے شروع کی ہے ویکسین، ہمیں نہیں پتہ 10 سال بعد کیا ہوگا. اب میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں.
جب ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین آئی تھی ہمیں پڑھایا گیا تھا 5 سال کے لیے افیکٹو ہے. اچھا. آج ہم کہتے ہیں ساری عمر کے لیے ہے. جب یلو فیور ویکسین لگاتے تھے میں نے 3 دفعہ لگائی ٹو ٹریول ٹو افریقہ سرٹن کنٹریز, 10 سال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں WHO والے. آج اسی ویکسین پہ پوری ایج کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے نا اس ویکسین سے, ویکسین وہی ہے, ویکسین وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہوا یہ ہے کہ ہمیں اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے لگا دی ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے واٹ ایور وی آر سیئنگ, ہم اپنی ڈیفیشنسی آف نالج کی بات کر رہے ہیں, ڈیفیشنسی آف ویکسین کی بات نہیں کر رہے. اور ہمارا نالج اس وقت بڑھے گا جوں ہم ان لوگوں کو جن کو ویکسین لگی ہے ہم فالو کریں گے. جتنی ویکسین ابھی تک آئی ہیں آپ کا کتنا اعتماد ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں میرا تو اعتماد ہے پورا. مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ 60% آف دی پیپل, جنرلی میں بات کر رہا ہوں, اچھا دے ول ناٹ گیٹ انفیکٹڈ. another 32% پیپل may be infected جو دوسروں کو پاس کر سکتے ہیں, بٹ دے ول ناٹ گیٹ سیریس ڈیزیز اور ڈائی. 7-8% میں شاید یہ افیکٹو نہیں ہوگی. ہر ویکسین جتنی بھی ہیں وہ 100% میں افیکٹو نہیں ہوتی. ٹھیک, ریبیز ویکسین ہے, لائف سیونگ کے لیے ہم کرتے ہیں کتے کاٹنے کے بعد, اس کا ایک اپنا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ 100%, لیکن پھر بھی نہیں ہوتی 100%. اب وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم کور کرنا چاہتے ہیں ود ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ ویکسین کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا, ویکسین کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں, اس ملک میں نے پہلی دفعہ سنا تھا جی بندے وائرس ہی ہو جائے گی ہرڈ امیونٹی, جنہیں مرنا ہے بچ جائے یا بچنا ہے بچ جائے. اس وقت یا نان سینسیکل ہرڈ امیونٹی کا لفظ استعمال کیا گیا. اچھا, اب تک جو میری ٹیچنگ تھی, جو مجھے پڑھایا گیا تھا وائرالوجی میں, وہ یہی پڑھایا گیا تھا کہ اٹ از کریٹڈ ہرڈ امیونٹی بائی ویکسین. وہ کہتے تھے 90% لوگوں کو اگر آپ پولیو کی ویکسین لگا دیں باقی 10% کور ہو جائیں گے. یہ کانسیپٹ تھا, یہ کانسیپٹ تھا جس میں ڈیفیشنسی تھی. میزل کی جب انہوں نے 95% کو لگائی تو 5% میں جب وائرس آیا تو لگ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں کو کرونا ہوا اور وہ اللہ کے فضل سے ریکور ہوئے, ان کے اندر یادوں کا پلازما کی بڑی ڈیمانڈ آئی تھی کہ جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں ان کا خون چاہیے, ان کا پلازما چاہیے, اور ڈھونڈیاں پڑی ہوئی تھی, اور لوگوں نے, ظالموں نے بڑے بڑے پیسے کمائے اس کے اوپر اپنا خون بیچ کے کہ تمہیں اللہ نے ٹھیک کر دیا اور تم اپنا خون اور لاکھ روپے کا بیچ رہے ہو. وہ بھی ایک فینومین آیا تھا نا وہ ہمارا ایک دوست ہے کراچی میں, اس نے ہائپ کریٹ کی تھی. ٹھیک, کیا اس میں حقیقت تھی؟ دیکھیں بات سنیں, وہ ہیماٹولوجسٹ, وائرالوجسٹ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کو ہمارے ٹی وی چینلز نے اٹھا لیا, ماہر بنا دیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمان کو ماہر بنایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا, جن کا بیچاروں کو کوئی تعلق وائرالوجی کے ساتھ. ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز کا بندہ, جو ایک سمجھدار بندہ جو ہے نا, گاؤں میں سیانا نہیں ہوتا تھا, وہ سارے کام کر رہے. یہ ایسی ہے جیسے میں فوج میں گیا تو مجھے ایک اپنا ٹیپ ریکارڈر ٹھیک کرانے آ گیا. اچھا, میں نے کہا یار یہ کیوں لائے ہو؟ کہتے ہیں آپ اتنے بڑے ڈاکٹر, انسان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا, دس از دی کانسیپٹ ان دس کنٹری. تو انہوں نے ان لوگوں کو غلط چینل پہ لگایا اور اس کا کوئی پلازما کوئی فائدہ نہیں. مطلب دیکھیں, میں باقاعدہ یہ جو چغتائی لیب کے باہر سے پلازما لے کے گیا کسی سر, بات یہ ہے کہ اس کا کوئی جو تھا ٹریٹمنٹ میں اس کا کوئی نون فائدہ نہیں. سب نے کہا وہ بھی کہ جی اپنی مرضی سے لگوانا لگوائیں, اس کا کوئی لائسنس نہیں دیا گیا. اور میں پرسنلی آئی واز ناٹ ان دیٹ فیور پرسنلی. ٹھیک ہے, ایک بات ہوئی. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں کیا ان کو ویکسین لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, اس کا جواب اس پہ 2 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ لوگ 3 ہفتے ٹھیک ہونے کے بعد ان کو لگا دیں. میں کہتا ہوں نہ لگائیں. میں جس کو نون ڈائگنوزڈ کووڈ ہوا ہے, وہ ٹھیک ہوا ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو لگایا جائے. اور یہ آن دی بیسس آف مائی نالج, پریویس نالج آف ادر وائرسز ہے. ٹھیک, کیونکہ باقی وائرسز کے بعد ہم نہیں لگاتے ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو جو آپ ویزا لینے جائیں گے وہ کہیں گے جی یہاں سرٹیفکیٹ لاؤ ویکسین کا, یا ادھر بیٹھو لاہور میں ادھر بیٹھو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب لوگ, ایک آپ نے کہا نون وائرس ہوا ہو, بڑی اہم بات, ڈائگنوز, ہاں یہ سرٹیفائڈ وائرس جس کو ہوا ہو. اچھا, اب اس میں کسی کو مائلڈ بھی ہو سکتا ہے, کسی کو ایکیوٹ ہو سکتا ہے. اچھا, بہتر یہ ہے کہ جن کو مائلڈ ہوا یا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی بہت سے لوگوں کو چھو کے نکل گیا. دیکھیں جن کو چھو کے بھی نکلا ہے نا, ان میں بھی اینٹی باڈیز تھی, امیون سسٹم کو تو کر گیا, امیون سسٹم تو جنریٹ کر گیا. اچھا, تو یہ کہیں بہتر ہوگا کہ وہ لوگ پہلے اپنے اینٹی باڈیز کروائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اینٹی باڈی کروائیں تو بہتر ہے, لیکن یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے نا, ٹھیک, میں پھر سائنٹیفک بات کرتا ہوں. ہمارے جو دوست ہیں ادھر امریکہ میں,
یہ CDC سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کروائیں یا نہ کروائیں، کیونکہ یہ اینٹی باڈیز کو ریلیٹ کرتی ہیں کسی حد تک نیوٹرلائزیشن کے ساتھ. اچھا. لیکن یہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی نہیں ہے. نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہ وائرس کو گرو کر کے تو اس کو روکا جائے تب پتہ چلتا ہے. تو گویا اینٹی باڈیز اگر کسی کی بہت اچھی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے، پریزیوم کیا جاتا ہے موسٹ پرابیبلی کہ یہ اس کے اندر امیونٹی بھی ہوگی. اگر اس طرح کی اینٹی باڈیز ہیں تو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی بھی ہوں گی. تو پریزیومیبلی، موسٹ پرابیبلی، میں اس کو 100%، کیونکہ میں نے نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی نہیں ٹیسٹ کی، ٹھیک ہے، اس بندے میں، تو اس لیے یہ ایک انڈائریکٹ وے ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں یار واقعی آپ کی بات بجا ہے کہ سینس بنتی ہے کہ اگر وہ اینٹی باڈی کروا لیں تو ویکسین نہ لگوائیں، اور جن کو مائلڈ بھی ہوا ہے ان میں بھی اینٹی باڈیز ہیں تو نہ لگوائیں. ٹھیک، میں کب کہتا ہوں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ٹوٹا پھوٹا وائرس، ڈیڈ وائرس یا اس کا کمپوننٹ انجیکٹ کر رہے ہیں جس کو اصل لگا ہے، جید قسم کا کیا لفظ استعمال کیا، جید قسم کا، صحیح والا وائرس، اصلی والا وہ تو زیادہ بہتر حالت میں. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اس کو تو نشانہ بازی کیا مردہ پہ جو اصل جنگ جی لڑ کے آ گیا ہے. اچھا، یہ بات صحیح ہے، یہ آپ کی بات. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں اس میں ایک اور چیز بھی پوچھ، تھوڑا سا ایک سٹیپ اور نیچے آؤں گا. کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں لگوانی لیکن میں احتیاطیں پوری کر لیتا ہوں، آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ بھائی تم پھر اگر چلو تم نے ضد کر لی ہے کہ تم نے نہیں لگوانی ہے، سپوز تمہارے دماغ میں 100 خناس گھسے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوئے ہیں، تو میں حیثیت ایک انسانی ہمدردی کے تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں اگر تم نے نہیں لگوانی تو ڈو دس اینڈ دس. وہ تو کرنا پڑے گا، وہ تو کیا؟ دیکھیں وہ چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو میں نے کہا کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ریسٹرکشن آف دی موومنٹ. ٹھیک، آپ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک، جہاں ہو موو نہ کرو، جاؤ آؤ نہ. ٹھیک. نمبر 2، فاصلہ رکھو، منہ کو کور کرو، ہاتھ کو دھوو، سینیٹائز کرو. ٹھیک. اور میں یقین کیجئے سر، اپنی فیملی میں، قریبی فیملی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو کووڈ ہوا تھا، ڈائگنوز تھا، لیکن مارکیٹ میں جا کے شاپنگ کر رہے تھے ڈائگنوسس کے باوجود بھی. اور میں منتیں کر رہا تھا بھائی خدا کے لیے کسی پہ رحم کرو. ٹھیک. ایک مائی کو ہوا تھا ادھر وہاں کو ساؤتھ کوریا میں، وہ 3 دن پھرتی رہی، 800 بندوں کو انفیکٹ کر کے چرچ میں گئی، اور وہاں کے کوریا کے چرچ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے. ٹھیک. اور میں ان کو کہتا تھا یہ جو وائرس ہے نا، یہ بلائنڈ قسم کا گدھا ہے، اس کا نہ کسی دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا کسی کے ساتھ، نہ اس کی کوئی عقل ہے. ٹھیک. تو ہر جگہ جائے گا، ہر جگہ اس کو نہ چھیڑیں. اور یہ بھی میں نے کہا لوگوں کو کہ جب یہ وائرس آتا ہے تو بندے ڈھونڈتے ہیں اکٹھے کہاں سے ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوا کھیلنے آئے ہیں کہ ڈانس کرنے آئے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، اس نے تو آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو روکیں، اینڈ وی شوڈ ٹیک دی پریکاشنز. اب ساری چیزیں نون ہیں. عید سے پہلے پچھلے میرا خیال 2-1 ہفتے پہلے ہم نے بڑی بھرپور میٹنگ کی گورنمنٹ آف پنجاب کی، اور ہم نے یہ روکا کہ جی آپ ٹرانسپورٹ کو بند کر دیں، چاند رات کی جو ہے شاپنگ اس کو بند کریں. اللہ کا شکر ہے چاند رات تو ایسے ویسے اس کا تو شکریہ ادا کرنا ہے، وہ تو اللہ کا شکر، بہت سے خرچوں سے پاکستانی مردوں کو بچا دیا. اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کی منتیں بھی کی. ہم نے یہ کہا جی خطبے کو مختصر کریں، اور اس کے بعد عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کی بجائے اور ہاتھ ملائیں گھروں کو چلے جائیں. یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ فطرانہ گھر سے دے کے آئیں. یہ لکھا ہے سو ادھر جا کے فقیروں کی فوج نہ کٹھی ہو. ہم نے آپ سے کوشش کی کہ عبادت میں خلل نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 احتیاط ضروری ہے، احتیاط جو کی. اس کے بعد آپ جب گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بندہ 100 کو مل رہا ہے، اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی مل رہا ہے، تو اس سال نہ ملے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر ایک جو کانسپیریسی بہت پھیل گئی، وہ جو ڈاکٹر ہیں فرانس کے لوک مینٹیگنیئر، دیکھیں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جناب 2 سال، یعنی کہ سننے میں آئی نا بات، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ 2 سال تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. تو یہ انہوں نے کس بنیاد پہ اگر کہی بات، تو یہ کس بنیاد پہ کہی، نمبر 1. نمبر 2، یہ بات بھی دیکھی جائے کہ اس کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر جو اگر خدا نخواستہ ان کے کوئی ریئیکشن سامنے آئے یا کچھ بھی ہوا، اس کے کیا اثرات ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اب جس بندے نے ویکسین لگا لی ہے، اچھا وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب،
وہ وائرس اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ مائلڈ وائرسز کو تو وہ کر لے، لیکن جو کوئی ذرا اسٹرانگ وائرس جو کہ نیا میوٹیٹڈ ہوگا، وہ جب اس کے ذریعے سے ایمٹ ہو کے کہیں جائے گا تو وہ لیتھل نہیں ہوگا. لیکن سر دو چیزیں آپ نے بڑی اچھی کی. پہلی تو آپ نے لاک مونٹیگنر کی بات کی. جی اللہ کا شکر ہے مجھے ان کی زیارت کا بھی موقع ملا ہے اور ملاقات بھی پیرس میں اور برلن میں بھی. شریف آدمی ہے، اس وقت بزرگ آدمی ہے. ٹھیک، یہ آپ نے دو الفاظ کہے ہیں، یہ پازیٹیو لوں کہ نیگیٹو لوں؟ پازیٹیو اس لیے کہ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہے لیکن اس کو انگریزی نہیں آتی. چلے اچھا، یہ اس کے ساتھ پہلے بھی آت ہوا ہے. نیشنل جغرافی میں پورا مضمون ہے جو اس کو نہ انگریزی نہ آنے کی وجہ سے جو بیچارے کے ساتھ بیتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ایڈز کے وائرس جب اس نے ڈرافٹ کیا تھا، کسی اور نے اپنے نام لگا دیا، رابرٹ گیلو نے، اور اس کے بعد وہ لڑتا رہا مقدمہ، اور پھر اس کو آدھا ملا اس کا رائلٹی جو اس کو ملنا چاہیے تھی. اور مجھے اس نے خود کہا، اس نے کہا مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، میں مارا گیا ہوں. ٹھیک، فرینچ آنے کی وجہ. اس میں بھی جو بیچارے نے انٹرویو دیا ہے نا، وہ انگریزی کا مسئلہ ہے جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ٹھیک، اس نے نہیں کہا کہ 2 سال میں مریں گے. کیا کہا اس نے کیا کہا بیچارے نے؟ اس نے بات دیکھی، ہی از اے وائرالوجسٹ، آئی ایم اے وائرالوجسٹ. میری انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ. اس نے یہ کہا ہے اصل میں کہ جب پوری دنیا میں آپ ویکسین لگا دیں گے تو اس سے یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ میوٹینٹ جو ہیں وہ پیدا ہو جائے. اب تک جتنے میوٹینٹ ہیں، برٹش میوٹینٹ ہے، ساؤتھ افریقن ہے، اس پہ ہم نے کہا انڈین ہے، انڈین ہے. اب تک کا سارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اب تک ویکسین افیکٹو ہے ان کے اگینسٹ. کیوں؟ ایک جو وائرس ہے نا، اس کا جینوم جو پورے جینز ہیں، اس کے 27,000 بیسز ہوتی ہیں، سب کمپوننٹس، اور جو چینجز آئی ہیں وہ 23 میں آئی ہیں، لیس دین 0.1%. اینٹی باڈیز جو بنتی ہیں ان کے اگینسٹ یا امیونٹی وہ جنرلائزڈ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو میوٹینٹس کو کور کیا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خبر کو اس نے فیک کہا ہے. اب ساری دنیا کے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، ان کے ادارے نے فیک کہا، سب نے کہا فیک. اس بیچارے نے جو بات کی ہے کہ پوری ماس ویکسینیشن جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے. تمام وائرالوجسٹوں نے اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی پروفیسر صاحب سے ہم رائے سے اختلاف کرتے ہیں. وہ پرسنل ان کی رائے ہے پروفیسر کی. میں اس کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ میری، چونکہ میں نے بتایا کہ زیارت بھی ہوئی ہے، بالمشافہ بھی، اور بیسیکلی وہ سائنٹسٹ ہے، شریف آدمی ہے. لیکن اس بیچارے کی مثال اسی طرح کی ہے جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، تو وہ محدث تھے، تو انہوں نے فرمایا نام لے کے کہ جب تک وہ کوفہ نہیں گئے، 70 سال کی عمر سے کم ان کی حدیثوں پہ، اس کے بعد ان کی میموری جو ہے. اب یہ بزرگ آدمی میری بات سمجھتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ چیلنج نہیں کرتا، شریف آدمی ہے، لیکن اس وقت جو میرا خیال ہے ان کی جو ایج ہے اس میں ہو سکتا ہے ان کی اپنی ایک اوپینین ہو جس میں غلطی کا بھی، میں بھی غلطی کر سکتا. ٹھیک، انہوں نے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا کہ 2 سال میں سارے مر جائیں گے، یہ کہا ہی نہیں. یہ اس نے نہیں کہا. یہ کہا ہی آپ کے نہیں، یہ انٹرنیشنل. لیکن جو آپ نے بات بتائی ہے اس سے لوگوں نے ڈس ایگری کیا ہے، لیکن ایک خدشے کا اظہار انہوں نے کیا. میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، جیسے سارے کہتے ہیں کہ جن کو ہو گیا کووڈ ویکسین لگائے، میں کہتا ہوں نہ لگائے. ہماری رائے مائنر تو دیکھیں 90% آف دی تھنگز میں ہم ایگری کرتے ہیں، 99. باقی 1%، 2%، ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہوتی ہے. اس کو ہم رائے کہتے ہیں. اگر ہم ڈیفر نہ کریں تو پھر ڈیولپ نہیں ہوتا نالج. ڈسکشن ہوتی ہے جب ڈفرینس ہوتی ہے، ڈسکشن کے بعد ہم کسی حقیقت تک پہنچتے ہیں. تو وہ پروفیسر صاحب نے اتنا کہا ہے کہ میں اس وقت میری لیب کے اندر ٹیسٹ ہو رہے ہیں ویریئنٹس کے اوپر، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں جن کو ویکسین لگی ہے ان میں کس طرح کے ویریئنٹس آ رہے ہیں. یہ اس نے اصل میں کہا ہے کہ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ شخص. تو ویریئنٹس ڈاکٹر صاحب، ویریئنٹس کی ایک کاز ویکسینیشن ہوئی نہیں، کاز نہیں، وہ کہتا ہے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. جو ابھی جو ویریئنٹس آئے ان کی کیا وجہ ہوئی؟ پھر دیکھیں ویریئنٹس کیوں آتے ہیں؟ جو RNA وائرس ہے نا، ان کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے. باوجہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سیل کے اندر جا کے بنتا ہے نا وائرس، خود تو نہیں گرو کرتا. یہ صحیح اٹ ہائی جیکس دی سیلولر مشینری، ہمارے سیل کے اندر جاتا ہے، اس کو کرتا ہے. ہمارے سیل کے اندر DNA سے RNA بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور RNA سے پروٹین بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، RNA سے RNA نہیں بنتا. وائرس کے اندر RNA سے RNA بنتا ہے. اچھا، وائرس کے اندر یہ جو RNA وائرس ہے اس کے بعد DNA جو ہے ہی کوئی نہیں، RNA سے RNA بنا.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیل کو اتنا خوبصورت اور اتنا وہ کامل طور پہ بنایا ہے کہ اس کے اندر پروف ریڈنگ کا میکانزم رکھا ہے کہ اگر ڈی این اے سے آر این اے بنتے یا ڈی این اے سے ڈی این اے بنتی وہ غلطی ہو جس کو میوٹیشن کہتے ہیں تو پروف ریڈنگ کا فنامنا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، سینسر پالیسی. ہاں. لیکن جب آر این اے سے آر این اے بنتا ہے تو ایسا فنامنا ہمارے سیل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ نیڈڈ فار دی ہیومن بینگس. اور اس وجہ سے وائرس کے اندر آر این اے وائرس جو ہے اس کے اندر چینجز آتی ہیں، لیکن چینجز لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر سارا وائرس چینج ہوتا تو مر جائے سارے، مطلب اس میں تو کوئی اور وائرس بن جائے، ختم بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اس میں ساری کچھ جینز ہوتے ہیں اسٹیبل ہوتے ہیں، کچھ جینز ہوتے ہیں اس میں ویریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ویریبلٹی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے. لیکن اگر 30% سے زیادہ جینوم اپنا وہ اس میں چینج آئے تھے تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹائپ. جیسے پولیو کی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، ڈینگی کی 4 ٹائپس ہیں، اور ایک ٹائپ کے اگینسٹ امیونٹی دوسرے کو کور نہیں کرتی. اور یہاں پہ ویریئنٹس ہیں، یہاں پہ ٹائپ نہیں ہے، ہاں وہ بھی 0.1% تک ویریشن. اور ابھی تک جتنی ویکسینز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک، دیکھیے ابھی تک جتنا بھی میں نے کل لیکچر دیا تھا، جب میں نے کل تک وہ کا نالج ہے میرا تازہ، اس میں یہ ہے کہ ابھی تک سب کہتے ہیں کہ وہ افیکٹو ہے. ابھی تک کوئی ایسا ہمیں ایویڈنس نہیں ملا کہ ایفیکیسی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب جب شروع میں پاکستان میں بھی پابندی لگی نا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے دکان کھلے گی، تو ایک رائے یہ آئی تھی کہ بھائی اس دوران تو رش پڑا ہوا ہوگا دکانوں میں، تو بہتر یہ ہوتا کہ 24 گھنٹے کے لیے دکانیں کھلیں تاکہ لوگ کم جائیں، اپنی سہولت سے جائیں اور وہ کریں اور زیادہ قریب ہونے کا موقع نہ ملے. اب سنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس طریقہ کار پر آ گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے کھول رہا ہے. اب آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے یہ پالیسیز بنا کر حکومت کو دیں اور حکومت نے آمنا و صدقنا کہہ کر جو ڈاکٹرز اور پروفیشنلز کی پالیسیز تھی ان کو اڈاپٹ کیا. یہ جو میجر چینج آیا ہے سعودی عرب میں 24 گھنٹے کھول دیا گیا، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ فائدہ مند ہوگا؟ 2 چیزیں. ہماری جو پالیسیز ہیں نا وہ حالات کے مطابق ہوتی ہیں. پہلے ہم نے کہا 6 بجے بند کر دیں، اب ہم کہتے ہیں جی 8 بجے تک بند کر دیں. پہلے ہم نے کہا ریسٹورنٹ میں صرف ٹیک اوے، اب ہم کہتے ہیں باہر ریسٹورنٹ کھانا دے سکتے ہیں. ہم مانیٹر کرتے ہیں کتنے کیسز ہوئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں. سعودی عربیہ کے حالات اس وقت بہت بہتر ہیں. اس وقت انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر، انہوں نے بہت سختی کی رکھی ہے. اس لیے میں نے وہی رکھی. دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں میں انسانی حقوق کا شعور نہیں ہے نا، وہاں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. یو اے میں جب میں تھا تو منوان ہر بات ہماری مانی جاتی تھی اور گورنمنٹ اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے تھے جی مرض کو بھی ہوا ہے تو گھر میں رہے گا. ان کے بابے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے، نہ کسی کو اندر آنے دیتے تھے نہ اس کو باہر جانے دیتے تھے. قبائلی نظام ہے، بزرگوں کی عزت ہے، ٹھیک ہے. وہاں ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ ہے. اس وقت ہمارے وہ صورتحال نہیں ہوئی جو سعودی عرب کی ہے، پہلی بات. دوسری چیز، جب میٹنگز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تھوڑے عرصے کے لیے میری پاس اس وقت جو تجویز تھی، گو کہ پھر میجورٹی کی تجویز مانی جاتی ہے، میری تجویز یہ تھی کہ ہم دکانوں کی شفٹس بنا دیں. 8 گھنٹے یہ دکانیں کھلیں گی، 8 گھنٹے یہ کھلیں گی، 8 گھنٹے یہ کھلیں گی، تاکہ رش نہ پڑے، ٹھیک. اور لوگ جو ہے اپنے ٹائم کو اسٹیگریٹ کریں. ہمارے یہاں مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ انگلینڈ میں آپ شاپنگ کریں 5 بجے 6 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں سوائے میڈیکل سٹورز کی. شراب کی کھلی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی وہ ان کی اپنی جگہ، باقی 5 بجے بالکل بند، اور 1 گھنٹہ دوپہر کا بھی وقفہ کرتے. اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دکان پہ جانا ہی اس وقت ہے. پاکستان میں سارا دن دکان کھولی رکھے، رش شام کو، اچھا راج 2 گھنٹے کا، رش شام کو، راج شام کا، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے قسم ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے اسی وقت جانا ہے. ہمارا یہ تھا کہ ہم اس ٹائم کو اوائڈ کریں جس ٹائم پہ لوگ ٹوٹ کے دکانوں پہ آتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی انکریج کیا، جیسے یو کے میں کر رہے ہیں، آن لائن شاپنگ کی صورت نکلے، گھروں میں ڈلیوری کی صورت نکلے. اچھا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے آپ دیکھیں نا یو اے ای میں یا سعودی عربیہ، یو اے ای میں تو میں نے دیکھا بقالہ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ دکان ہوتی ہے، اور ان کو فون کریں تو گھر دے جاتے ہیں. جو چیز نہیں بھی ہوتی وہ بھی خرید کے دے جاتے ہیں، ٹھیک. تو اس طرح کے نظام کو کریں. اور یہ بنا ہے سوسائٹی لیول پر، سوسائٹی لیول میں ہوا ہے. اب کافی سارے لوگ جو نا پک اینڈ ڈراپ سروس، یہ جو پانڈے چیتے اس طرح کی، اینڈ وی انکریج دیٹ. تو لیٹس میک دی تھنگز ان اے وے ایزیئر. اب ہانگ کانگ میں جو ہے دکانوں کے اندر تو مال نہیں رکھتے، وہ ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں. دکان کے اندر صرف انہوں نے رکھی ہوتی ہیں چیزیں، جی یہ چیزیں ہمارے پاس شو روم ہے، آپ بتائیں کتنی آپ کو گھر مل جائے گی. اچھا وہ گھر پہنچاتے، ہاں اسی میں تو جگہ ہی نہیں نا اتنی کہ دکانوں کے اندر رکھیں. اسی طریقے سے
پینڈیمک نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا ہے. اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں زوم پہ یا اس جگہ ہم جو نشر کر رہے ہیں, پہلے ہم بہت بڑا جلسہ کرتے تھے, اب ہم دنیا میں کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میٹنگز آر پاسبل وائل سٹنگ ایٹ یور ہوم, اور گھر سے بھی لیکچر دیا جا سکتا. اسی طرح شاپنگ جو ہے, شاپنگ میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ ہو. باقی جہاں تک تعلق ہے اس کا اپنے کے سعودی عرب کا, ان کے اپنے حالات ہیں, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پنجاب میں پابندیاں ختم ہو رہی ہیں. آج کیسز جو ہیں 500 کے قریب ہو گئے ہیں پورے پنجاب میں. کراچی میں زیادہ تھے, وہاں بھی حالات اب بہتر ہیں. جہاں ہمارے 6000 سے اوپر کیسز آئے تھے, اب ہمارے کیسز جو ہیں وہ 2500 کے قریب ڈیلی آ گئے ہیں, ڈیلی کے کیسز. تو اللہ کا شکر ہے, حالات ہمیں بہتری کی طرف لگ رہے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ عید پہ اگر ہم نے احتیاط کر لی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بندوق کے زور پر یہ والی ویکسین بھی لگوائی جائے گی, نہیں, اس کی مخالفت کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, ایتھیکلی اینڈ مورلی کوئی بھی ڈاکٹر زبردستی نہیں کہے گا, ہم نہیں کہیں گے, آپ کو بتائیں. لیکن حکومت کہے گی, جنہوں نے ویزا لگانا ہے وہ ان کی ہم بات چھوڑ دیں, وہ ہم کہیں اپنے گے. ملک کی بات کر رہے ہیں. جاب والے کہیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کام کرتا ہے اس میں, فرض کیا میٹرو میں یا کسی بھی بڑے ادارے میں جہاں اس کی پبلک ڈیلنگ آنا جانا ہے, اس کا ادارہ کہے گا کہ تم لگاؤ, اور وہ لگائے گا. ڈاکٹرز کو کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ سے لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے, آپ کو لوگوں سے لگ سکتا ہے. تو سرٹن جو جابز والے ہیں, یہ برٹش لا یہ کہتا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ویکسین کے اگینسٹ, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہر ادارہ جو ہے اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا پابندیاں لگائے کیا نہ لگائے. ٹھیک, میں عوام کو نہیں کہوں گا کہ لگائیں زبردستی پابندی جیسے نہیں لگانی. میں پھر بھی کہوں گا چلو ٹھیک ہے ہرڈ امیونٹی, نہ ہی میرے پاس اتنی ویکسین ہوگی پاکستان میں کہ ہر ایک کو لگائیں, اور نہ ہی ہم پیچھے پڑیں گے. ہم آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے, ہم مانیٹر کریں گے, ہم دیکھیں گے کیسے ٹرینڈ جا رہا ہے. جیسے ہم پولیو میں اب ہم خوش ہیں کہ بہت کم ہو گیا ہے اس میں, اور اس کے اندر تو ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں, ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں, ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اور اس کے مطابق ہم پالیسی بناتے ہیں. سر آلٹرنیٹ, اگرچہ ہو سکتا ہے شاید آپ یہ کہیں کہ شاید یہ میری فیلڈ نہیں ہے, امیونٹی جو ہے, دیکھیں ایک امیونٹی ڈیولپ ہونا بھی ایک کیمیکل پروسیس ہے, میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ امیونٹی کسی کھانے کی چیز سے بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے, کسی دوائی سے بھی ہو سکتی ہے, کسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ امیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ذریعہ. سر دو چیزیں, ایک اسپیسیفک امیونٹی ہوتی ہے, ایک نان اسپیسیفک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم تو اسپیسیفک امیونٹی کی بات کرتے ہیں جب وائرالوجی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیسیفک امیونٹی تو بنے گی ویکسین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں نے ہم کہا, نان اسپیسیفک پہ آتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امیونو کمپرومائز جو ہوگا اس کو بیماری لگے گی. اچھا, وہ اپنی صحت کا خیال رکھے, صحت کا خیال اور صحت کا خیال یہ رکھے کہ اپنے آپ کو جو ہے نہ بہت کھائے, بھاگے دوڑے, اپنے آپ کو سمارٹ رکھے, اپنی فوڈ کا خیال رکھے. اور اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا وائٹامن ڈی جن میں کہ ڈیفیشینٹ تھی, ان میں بیماری زیادہ ہوئی, وائٹامن ڈی بھی لے لیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنے پانی وانی پئیں, خوراک کا خیال رکھیں, ہائیڈریٹ رکھیں اپنے. اب یہ صرف نان اسپیسیفک چیزیں ہیں. ٹھیک, اور نان اسپیسیفک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی صحت جو ہے اس کو بہتر کریں. میں جہاں اسپریچول ایلیمنٹ بھی ہے اس میں. دیکھیں, اسپریچول ایلیمنٹ اس طرح ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے معنی یہ بنتے ہیں لک اسمارٹ. اچھا, اپنی صحت کا خیال, اپنے آپ کو جو ہے نا ینگ لک دو. ٹھیک, تو یہ حضور نے فرمایا. اور آپ نے کراہت کی جو بوڑھوں کی طرح اپنے آپ کو لک دیتے تھے. مدینہ منورہ میں آئے, یہودیوں کو دیکھا, ان کے کمریں جھکی ہوئی تھی, بڑے حالات تھے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو ہے ہی کہ یہ ہے کہ بھاگ دوڑ ہے. دیکھیں یہ پاکیزگی جتنی ہمارے دین میں ہے, وضو, طہارت, حتیٰ کہ جو آپ نے چین کا ذکر کیا, ہم تو کچھ جانور کھاتے ہیں وہ بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, صاف کر کے ذبح کر کے, کہ ان کا سارا وہ خون جو ہے وہ بظاہر لوگوں کو لگتا ہوگا بڑا صفاک عمل ہے, اللہ معاف کرے, لیکن یہی اصل فطرت کا عمل ہے. تو وہ اپنی جگہ پر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت سارا ٹائم لیا اور یہ جو ہے یہ بڑی ہی سیر حاصل گفتگو ہے. مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملے گا. ناظرین, یہ تھا ہمارا ایک تفصیلی پروگرام جناب پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب کے ساتھ, جو اس ملک کے مایہ ناز وائرولوجسٹ ہیں, سب سے پہلے وائرولوجسٹ ہیں. ہم نے مختلف طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی کہ ان سے ہم کچھ باتیں نکلوائیں,
اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف پروفیشن کو یا اپنی ایکسپرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری باتوں کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر جتنی کو بات صحیح محسوس ہوتی تھی اس کو یہ کہا کہ یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس سے ایگری بھی کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف اس کے اوپر ابھی تک ہے کہ ویکسین حل ہے، اور پھر جن لوگوں کو آلریڈی ہوا ہے وہ اتنا رش نہ کرے ویکسین کے حوالے سے، وہ ویسے بھی رہ سکتے ہیں، اور باقی یہ کہ امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کریں. اور ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کے اندر کوئی گلوبل کانسپیریسی نہیں ہے. WHO میں بھی ڈاکٹر صاحب رہے ہیں، UN کے ساتھ بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی اس پینڈیمک کے حوالے سے یا کچھ اور، تو وہاں پر ہمیں انسانیت کا رنگ نظر آتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور میں پھر اس پروگرام کا جو اختتام ہے وہ اس دعا پہ کروں گا کہ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں. یہ وائرس، اس کے اگینسٹ جو ویکسین بنی ہے اور اس کی جو ریئیکشنز ہیں، اللہ تعالی ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ ہم دیکھیں اور اس کو تسلیم کریں، بغیر سنی سنائی باتوں پر، کہیں باتوں پر ایک سمپل ایک رائے کو لے کر ہم جو ہے اس کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنائیں. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام ٹاک ڈفرینٹ میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.